بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا، شکریہ۔ وہ بے حد جھنجھلائی ہوئی بلکہ غصے میں بھی تھی، جس کا اظہار وہ چیزیں پٹخ پٹخ کر رہی تھی۔ پھر بھی کسی طرح اس کے اندر کی کھولن کم نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گزشتہ 4 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا تھا کہ وہ باقاعدہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں جاتی تو وہاں موجود خواتین اسے دیکھتے ہی منہ بنانے لگ جاتی، جو اماں بھی ضرور محسوس کرتی، پھر بھی اس کے تعارف کے ساتھ تعریف میں رطب اللسان ہو جاتی۔ یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے، سونی، ماشاءاللہ۔ انگریزی میں ایم اے کیا ہے، بہت ذہین ہے، گرداری میں بھی ماہر ہے، جس گھر جائے گی 4 چاند لگا دے گی۔ ابھی بھی اماں نے یہی رٹے رٹائے جملے بولے تھے جس پر ایک خاتون نے خاصے طنزیہ انداز میں کہا تھا، ماشاءاللہ، اور وہ ناسمجھ نہیں تھی، فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ہمیشہ کی طرح ریجیکٹ ہونے کا غصہ بے جان چیزوں پر نکال رہی تھی کہ شانی دروازے میں آ کر بولا، میں آئی کم ان؟ اس نے ہاتھوں میں پکڑی موٹی سی کتاب زور سے ٹیبل پر پٹکی، پھر شانی کو دیکھ کر داڑھی، آ جاؤ۔ ارے، شانی اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وہ سمجھی نہیں۔ آئینہ دیکھیں جا کر، شانی نے بمشکل ہنسی روک کر کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی واش روم میں آ گئی، اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو رو دینے کو ہو گئی۔ خود کو پسند کروانے کے لیے جو اس نے میک اپ کیا تھا، وہ غصے کے باعث اس کی شکل کو خاصا مضحکہ خیز بنا رہا تھا۔ بس یہ آخری بار تھا، اب کبھی میں خود کو تماشا نہیں بناؤں گی۔ رگڑ رگڑ کر چہرہ دھوتے ہوئے وہ بڑبڑاتی رہی، پھر آئینے میں دیکھا، شفاف آنکھیں سرخی مائل ہو گئی تھیں۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ بس ایک رنگ ہی تو کالا ہے، ورنہ ان آنکھوں کی جادوگری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک عالم تصحیر کر سکتی ہوں۔ ایک عالم؟ ہونٹوں پر دکھ بھری ہنسی مچلی تھی۔ کوئی ایک بندہ تو تصحیر ہو نہ سکا، کہاں ایک عالم؟ وہ خود ترسی کا شکار ہونے جا رہی تھی کہ سر جھٹک کر واش روم سے نکل آئی۔ شانی سعادت مند بچوں کی طرح رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی چیئر کھینچ کر بیٹھی تو شانی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ رو رہی تھیں؟ نہیں، کیوں؟ وہ اب نارمل ہو چکی تھی۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ آنکھوں کی سرخی صرف رونے کو تو ظاہر نہیں کرتی، اچانک بہت زیادہ خوشی ملنے سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے بھٹکانے کی کوشش کی۔ اچھا، ابھی کیا خوشی ملی ہے آپ کو؟ وہ بھٹکنے والا نہیں تھا۔ بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں، اس نے ٹالا۔ میں سمجھ گیا، ابھی جو آپ کے لیے پرپوزل آیا تھا وہاں بات بن گئی ہے، یہی بات ہے نا؟ اس لیے آپ خوش ہیں نا؟ گڈ، یہ تو واقعی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کی شادی میں خوب بنگڑا ڈالوں گا۔ شانی جوش میں آ گیا تھا۔ بس شٹ اپ، وہ ایک دم چیخ پڑی۔ تم یہاں پڑھنے آتے ہو، پڑھو اور جاؤ، اس سے ہٹ کر تمہیں کسی بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس کا مطلب ہے بات نہیں بنی۔ شانی بجائے خائف ہونے کے اس کے چلانے سے سمجھ کر بولا، ہاں نہیں بنی۔ پھر؟ اس نے دانت پیسے جیسے اسے کچا چبا جائے گی۔ پھر یہ کہ لعنت بھیجیں اور سمجھ لیں کہ وہ آپ کے قابل ہی نہیں تھے۔ آپ کو وہی شخص ملے گا جو آپ کے قابل ہوگا، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا۔ شانی نے پل بھر میں اس کے غصے، اس کے تنفر کو زائل کر دیا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ ہاں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، لیکن نرسری KG کا بچہ نہیں ہوں، MA کر رہا ہوں۔ عمر میں آپ سے بڑا نہیں تو چھوٹا بھی نہیں ہوں۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ پھر چیخ پڑی۔ آپ غلط نہ سمجھے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھے۔ بے شک آپ میری استاد ہیں، تو کیا استاد اور شاگرد میں دوستی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہوگی،
اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، پھر ایک دم پوچھنے لگی، ویسے تم سے دوستی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ اچھے اچھے مشورے، وہ برجستہ بولا تھا۔ تم مجھے مشورے دو گے؟ اسے پھر اپنی بڑائی کا احساس ستایا تھا۔ ایک تو آپ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے، خود کو صرف استانی سمجھتی ہیں۔ خیر اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کم از کم مجھے تو بچہ نہ سمجھے۔ میں آپ کے پاس صرف انگریزی سیکھنے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل سے نہیں آؤں گا۔ مت آنا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ مغز ماری کرنے کا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیر آؤں گا تو میں ضرور، اور اب پڑھنے نہیں پڑھانے آؤں گا۔ اس کی بات پر وہ چیخ پڑی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو بھی سمجھو، وہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا اور وہ دانت پیستی رہ گئی۔ اور اسی رات اماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ خاصا مجرمانہ سا انداز تھا اس کے کمرے کی، ہر شے پر ان کی نظریں جا رہی تھیں اور ایک صرف وہی نظر انداز ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے اماں، آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس نے الجھ کر ٹوکا۔ ہاں نہیں، یہاں آ کر بیٹھو۔ اماں نے اپنے سامنے بیڈ پر ہاتھ مارا، اس کی طرف دیکھا، پھر بھی نہیں۔ جی، وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ بیٹا، آج جو عورتیں آئی تھیں وہ شرمین کو پسند کر گئی ہیں، اماں رک کر بولی، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب سے شرمین اس کے برابر کی ہوئی تھی تب سے یہی ہو رہا تھا، لیکن اماں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا۔ خود ہی منع کر دیتی اور بعد میں وہ یہی سنتی کہ جب تک بڑی کی نہیں ہو جاتی چھوٹیوں کا نہیں سوچوں گی۔ پھر اب کیا بات ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ رشتہ اچھا ہے، اگر تم کہو تو شرمین کے لیے حامی بڑھ لوں۔ اماں کی بے بسی پر اس کا دل رو اٹھا، بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ پہلا حق تمہارا ہے۔ نہیں اماں، یہ سب نصیب کی بات ہے۔ اگر میرے نصیب میں یہ سب نہیں ہے تو آپ دوسری بیٹیوں پر تو دروازے بند نہ کریں۔ اگر رشتہ اچھا ہے تو ضرور حامی بڑھ لیں۔ اور میں تو پہلے بھی کتنی بار آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میری وجہ سے باقیوں کا نہ بٹھائے رکھیں۔ شرمین کے بعد نرمین، وہ بھی تو اب بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، پھر یکدم خوش ہو کر بولی، کتنا مزہ آئے گا، اب ہمارے گھر میں بھی ڈھولک بجے گی، شادی کے گیت گائے جائیں گے۔ اماں اب تو آپ ساڑی باندھے گی نا؟ مجھے بڑا شوق ہے آپ کو ساڑی میں دیکھنے کا۔ چل ہٹ۔ اماں اس سے نظریں چرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور ابھی دروازے تک تھیں کہ وہ پکار کر بولی، اماں میں خوش ہوں۔ میں جانتی ہوں بیٹا۔ اس تمام وقت میں اماں اب مسکرائی تھیں۔ میں آئی کم ان؟ ان 3 دن کی غیر حاضری کے بعد وہ پھر آ گیا تھا۔ اس نے سر تپا اس سے دیکھا، پھر تیز لہجے میں پوچھنے لگی، تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے؟ پڑھنے، وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ سوری، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تم کوئی اور انتظام کر لو۔ اس نے صاف جواب دے کر وارڈروب کھولی۔ ارے واہ، اور انتظام کیسے کر لوں؟ یہ آسان تھوڑی ہے۔ وہ اندر چلا آیا۔ میں بس تم سے پڑھوں گا۔ تم؟ اس نے زور سے وارڈروب کا پٹ بند کیا۔ تم نے مجھے تم کہا؟ ہاں تم ہی کہوں گا، آپ جناب میں بہت وقت ضائع کر لیا۔ وہ جانے کیا سوچ کر آیا تھا، اور میں مزید تم پر وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو فر انگریزی بول رہا ہوتا۔ تم ہو کہ ابھی تک ٹینسز میں گڑبڑ کر رہے ہو، اور کوڑ مغز کہیں کے۔ میں کوڑ مغز نہیں ہوں، تم نے مجھ پر توجہ نہیں دی، بچہ سمجھ کر جملے رٹواتی رہی۔ اچھا بابا معاف کرو، میرے پاس اب واقعی وقت نہیں ہے، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے پڑھانا ہی نہیں آتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معذوری ظاہر کر دی۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ انگریزی میں ماسٹر ہو، وہ بھی پوزیشن ہولڈر، پھر میں نے خود تمہیں فر انگریزی بولتے ہوئے سنا ہے۔ واہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے منہ سے پھول جا رہے ہوں۔ ایمان سے اگر کوئی انگریز سن لے تو فوراً اپنی غلامی لکھ دے۔ اس کے خوش آمدانہ انداز پر وہ چڑ گئی۔ تم کیا مجھے احمق بیوقوف سمجھتے ہو جو تمہاری چاپلوسی پر کھل اٹھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ پلیز پلیز سونی، وہ خوش آمد پر اتر آیا کہ وہ چیخ پڑی، سونی خبردار، جو مجھے میرے نام سے پکارا تو۔
سوری غلطی ہوگی میڈم. نہیں مس. نہیں ٹیچر. سوری ٹیچر، آئندہ سونی کہنے کی غلطی نہیں کروں گا. تم پلیز مجھ پر رحم کرو، میرے کیریئر کا سوال ہے. مجھے انگریزی بولنا سکھا دو. بالکل اپنی طرح فر. میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا. بہت دعائیں دوں گا تمہیں. وہ مسکین بن کر لہجے میں رکت بھی سمول آیا تھا. اچھا بس زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کل سے آ جانا، اس نے کہہ کر پھر وارڈروب کھول لی. تھینک یو ٹیچر، لیکن ابھی کیوں نہیں، بس آدھا گھنٹہ. یا اللہ، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. چلو بیٹھو. وہ جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر آ بیٹھی تو اس نے فوراً اپنا رجسٹر کھول لیا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے رجسٹر کھینچ کر ایک طرف رکھ دیا، پھر پوچھنے لگی، تمہیں کون کون سی زبان آتی ہے؟ اردو، پنجابی اور کچھ سندھی بھی بول اور سمجھ سکتا ہوں. اس کے بتانے پر وہ فوراً پوچھنے لگی، اور پشتو؟ نہیں، پشتو تو بہت مشکل زبان ہے، اس کی تو میں الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں. اس لیے واقف نہیں ہوں کہ کسی پشتو زبان والے کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہوئی، اور باقی زبانیں تم اس لیے بول اور سمجھ لیتے ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ اکثر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اور کوئی بھی زبان صرف سیکھنے سے فر نہیں بولی جا سکتی جب تک سننے اور بولنے کی پریکٹس نہ ہو. وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی. اس لیے میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے سیکھنے کے بجائے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو. وہاں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تمہیں بولنے کی پریکٹس ہوگی تو جلدی ہی اس کی زبان پر عبور حاصل کر لو گے. سوری، میں انسٹیٹیوٹ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. میرے ابا مجھے جو خرچہ بھجواتے ہیں اس سے میرا مہینہ مشکل سے گزرتا ہے. اس نے مجبوری بیان کی جو اس کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی. تو تم ابا سے خرچہ منگواتے کیوں ہو؟ خود کیوں نہیں کماتے؟ میں پڑھائی کروں یا کماؤں؟ تمہیں پتہ ہے جاب والا آدمی صبح کا گیا رات میں گھر لوٹتا ہے، پھر وہ پڑھائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا. خیر، ٹیوشن تو پڑھا ہی سکتے ہو. وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی. کوشش کی تھی میں نے، لیکن ہر ایک نے یہ کہا کہ میں لڑکوں کو اپنے گھر بلا کر پڑھاؤں، اور میں تو خود کسی کے گھر میں رہتا ہوں. وہ لوگ تو مجھے بھی نکال باہر کریں گے. پھر بولو میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں. وہ چڑ کر بولی تھی. توبہ کرو، اللہ کسی مسلمان کو جہنم کی ہوا بھی نہ لگنے دے. آمین. اس نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیرے. اچھا اب تم جاؤ، مجھے تیاری کرنی ہے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو؟ شانی نے فوراً پوچھا. شرمین کی سسرال. اس نے بتایا تو وہ اچھل پڑا. ہاں، یہ شرمین کا سسرال کہاں سے آ گیا؟ میرا مطلب ہے تم سے پہلے. مجھ سے پہلے کیا مطلب؟ اس نے قصداً انجان بن کر ٹوکا. مطلب پہلے دنیا میں تم آئی ہو تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے مروں گی بھی میں. وہ اس کی بات کاٹ کر ہنسی تھی. لا حول ولا، کیسی خوفناک باتیں کرنے لگتی ہو. میں خالہ جان سے پوچھتا ہوں. وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو اس نے فوراً بڑھ کر دروازہ بند کر دیا. پھر تیاری میں لگ گئی. اماں ابا کے ساتھ وہ بھی شرمین کے ہونے والی سسرال جا رہی تھی. خاص طور سے لڑکا دیکھنے. تو فطری طور پر وہ متجسس تو تھی ہی، ساتھ اندر کہیں یہ خیال بھی تھا کہ جس کے گھر والوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے وہ خود کیا ہے، شہزادہ گلفام یا... اور وہ دیکھنے میں بے حد عام سا لڑکا تھا. اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، پھر باقاعدہ اس کا انٹرویو کرنے بیٹھ گئی. تمہارا نام؟ عدیل. جاب کیا ہے؟ بینک مینیجر. گڈ. شرمین کو کہاں دیکھا؟ اس سوال پر وہ قدرے سٹ پٹا گیا. سوری، میں نے ابھی نہیں دیکھا. واقعی؟ اس نے قصداً حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا. پھر پوچھنے لگا، آپ ان کی بڑی بہن ہیں؟ وہ کیونکہ اسٹرا ہونٹوں میں دبا چکی تھی جب ہی ہوں ہاں کی آواز نکالی. آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے سیدھے سادے انداز میں پوچھا تھا، جب ہی وہ بھی آرام سے بولی. نہیں. کیوں؟ وہ پوچھ کے نادم سا ہو گیا. سوری، مجھے کیوں کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے تھا. خاصے عقل مند ہو اور اس بات پر میں تمہیں پورے 100 مارکس دیتی ہوں. اس نے سراہ کر کہا، پھر پرس میں سے شرمین کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی. یہ ہے شرمین. وہ ایک نظر تصویر پر ڈال کر پھر اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ اسے ٹوکنا پڑا. آپ سے بہت مختلف ہے، اس نے کہا تو وہ حیران ہوئی.
ارے تم نے ایک نظر میں کیسے موازنہ کر لیا؟ عدیل نے جواب نہیں دیا اور اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ گھر میں شادی کی افراتفری شروع ہو گئی تھی اور شانی ہر کام میں پیش تھا۔ باہر کے تو تقریباً سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اماں بھی صرف اسی پر بھروسہ کرتی تھی۔ جانے کیا جادو کیا تھا اس نے اماں اور ابا پر کہ ان کے سارے اصول درے کے درے رہ گئے تھے اور وہ علیہ الاعلان سارے گھر میں دندناتا پھرتا تھا۔ کسی وقت وہ ٹوکتی تو اماں الٹا شانی کی طرفداری کرنے لگتی۔ کیوں روکتی ہو بچے کو؟ بیچارہ اپنے گھر سے اتنی دور یہاں اکیلا رہتا ہے اور پھر تمہارا کیا لیتا ہے؟ الٹا ہمارے کام ہی کر جاتا ہے۔ پھر ایک دن اماں نے ہی اس سے کہا تھا کہ اگر پڑھائی میں مشکل ہوتی ہو تو سونی سے مدد لے لیا کرو۔ انگریزی میں ایم اے کیا ہے سونی نے، فر انگریزی بولتی ہے اور وہ اگلے دن سے ہی انگریزی سیکھنے آ گیا تھا۔ گو کہ یہ ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن انگریزی میں کمزور۔ اب پتہ نہیں واقعی ایسا تھا یا کوئی اور بات۔ سونی تو بہرحال یقین نہیں آیا، ہر طرح سے اس کا امتحان لے ڈالا لیکن نتیجہ 0۔ آخر سر پیٹ کر بولی تھی، تم ماسٹر لیول تک کیسے پہنچ گئے؟ رٹے سے اور کچھ عقل۔ اس کی صاف گوئی پر وہ سلگ کر بولی، تو آگے بھی اسی طرح کام چلا لو۔ نہیں چل سکتا، بہت سختی ہو گئی ہے، سنا ہے سارے کپڑے اتروا لیتے ہیں۔ وہ روانی میں بول گیا تھا۔ اچھا بس، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے آ جانا۔ وہ ہرگز بھی اسے اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی لیکن وہ اپنی جگہ بناتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ گھریلو معاملات میں بھی اماں اس سے مشورہ کرنے لگی تھی، جس پر پہلے تو وہ بہت چڑھتی تھی، پھر رفتہ رفتہ عادی ہو گئی۔ ابھی بھی سارے گھر میں اس کی پکار مچی ہوئی تھی، خود اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے شانی کو پکارنا پڑ رہا تھا۔ شانی سنو تو۔ وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بولی، یہ دوپٹہ پیکو کروا لاؤ۔ ابھی تو میں کھانے والے کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں کوئی پیکو ویکو نہیں ہوتا۔ ویسے بھی تم پہ یہ کلر نہ ہی پہنو تو اچھا ہے، بالکل سوٹ نہیں کرے گا تم پر۔ اچھا؟ خلاف توقع وہ بجائے چڑھنے کے خاموشی سے دوپٹہ طے کرنے لگی تو وہ جاتے جاتے رک گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، لاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے لپیٹ کر کسی کونے میں ڈال دوں گی؟ نہیں، بغیر پیکو کے میں ایسے بھی اوڑھ لوں گی، اور ساری محفل میں اگر دانی رنگ نمایاں نہ ہو تو کہنا۔ آخر میں اس نے جس انداز سے گردن ہلائی تھی وہ حیران رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، تمہیں کھانے والے کے پاس جانا ہے۔ اس نے یاد دلایا تو وہ سٹ پٹا کر بھاگا تھا اور وہ ہنستے ہوئے تیاری میں لگ گئی۔ اسے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی، پھر بھی جانے کیوں کبھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے اس ساری کائنات میں وہ واحد حسین لڑکی ہے، اور کبھی اس کے بالکل برعکس ہوتا کہ وہ خود کو انتہائی بدصورت لگتی۔ لیکن اس وقت اتفاق سے حسین ہونے کا احساس تھا جب ہی مہمانوں کے درمیان بہت پر اعتماد تھی، اور اس وقت اس نے ذرا سی گردن بھی اکڑائی ہوئی تھی جب کسی کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ لڑکی کی بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ ہاں، یہ زیادہ خوبصورت ہے نا، اس نے خود ریجیکٹ کر دیا ہوگا۔ کاش کبھی ایسا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ شانی سامنے آ گیا اور سرگوشی میں بولا، خدا کے لیے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، ادھر سب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کالی سی لڑکی کون ہے؟ اچھا؟ وہ بجائے برا ماننے کے ہنس پڑی۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ نہیں، یقیناً تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور تم بھی پرواہ مت کرو، ویسے بھی وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے نا۔ مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ شانی نے اپنا کالر چھو کر اپنی ہینڈسم پرسنالٹی کو جتایا تو یکدم اسے اپنی کم صورتی کا احساس ہوا۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھونے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ گر گیا ہے کیا؟ جیولری؟ شانی نے یہی سمجھ کر پوچھا۔ ہاں شاید، وہ کہہ کر تیزی سے پلٹی اور شامیانے سے نکل کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ چند لمحے رک کر سانس ہموار کی، پھر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ سب کچھ ویسا ہی تو ہے، نہ بال خراب ہوئے، نہ میک اپ،
پھر ایسا کیوں لگا جیسے میری شکل بگڑ گئی ہو؟ اس نے ہر طرح سے خود کو دیکھا، اطمینان کیا، لیکن پھر بھی وہ اعتماد بحال نہیں ہوا۔ تب رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو ڈالا۔ اس کے بعد دوبارہ شامیانے میں آئی اور خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر اسٹیج پر دلہا دلہن کو دیکھنے لگی۔ کل تک دونوں انجان تھے۔ نکاح کے دو بولوں نے پل میں صدیوں کی آشنائی بخش دی تھی۔ عدیل سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا، شرمین سمٹی جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کھو سی گئی۔ مان اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ چونکی ضرور، لیکن ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اٹھ کر اماں کے پاس آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی نرمین اس کے پاس بھاگ آئی۔ آپی چلے نا مووی بنوائیں۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کر چیخی، آپ نے میک اپ کیوں اتار دیا؟ بس الجھن ہو رہی تھی، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ آپ بھی عجیب ہیں، اتنی پیاری لگ رہی تھی، بس اب بیٹھی رہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے مووی بنوانے کی۔ نرمین جھنجھلاتے ہوئے واپس بھاگ گئی تو وہ ہنس کر اماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں اماں، میک اپ کے بغیر میں اچھی نہیں لگتی؟ اماں جواب دینے کی بجائے کسی خاتون کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر جزبز ہوتی رہی، پھر اٹھ کر اسٹیج پر آ گئی اور مووی کیمروں کی تیز روشنیوں کی زد میں آ کر وہ پھر خود کو حسین لگنے لگی، اور اس احساس نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کی کلیاں چٹکا دی تھی۔ شرمین رخصت ہوئی تو سارا ماحول سونا ہو گیا تھا۔ اماں نرمین کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ ابا گیٹ پر شانی کے ساتھ کھڑے اسے کچھ ہدایات دے رہے تھے، اور وہ شامیانے میں اکیلی بیٹھی تھی، بالکل خالی الذہن۔ کوئی سوچ نہیں تھی، پھر جانے کیا شے احساسات کو نرمی سے چھو کر اس کے دل کو عجب انداز سے دڑکا گئی تھی کہ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نصف شب کے بعد کی سرسراتی ہوا جب بکھری گلاب کی پتیوں سے اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھی۔ وہ پورا دھیان لگا کر پتیوں کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ تب ہی شانی اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ توبہ کرو، میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا؟ وہ ابا پوچھ رہے تھے۔ ابا؟ اس نے گردن موڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ ابا اندر جا رہے تھے، پھر اسے دیکھ کر بولی، جاؤ کہہ دو ابا سے میرا ابھی یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو مت اٹھو، میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں پہرے کو۔ آخری دو لفظ اس نے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہے تھے، پھر بھی اس نے سن لیے، لیکن قصداً انسنی کر گئی، کیونکہ اس وقت خاموشی اور سناٹے میں ہوا کی سرسراہٹیں اچھی لگ رہی تھیں۔ بڑا خوابناک ماحول تھا۔ ننھے کمکموں کا رنگین عکس اس کے چہرے اور کپڑوں پر جھلملا رہا تھا۔ وہ کرسی کی بیک پر بازو رکھ کر اس پر ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ شانی اس پر سے نظریں ہٹانے کی سعی میں ناکام ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے اچانک جانے کس احساس میں گر کر گنگنانے لگی۔ اے دل ناداں، جستجو کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ اے دل ناداں، یہ زمیں چپ ہے، آسماں چپ ہے، پھر یہ دھڑکن سی چار سو کیا ہے؟ اے دل ناداں، اے دل ناداں۔ شانی مبہوت ہو گیا تھا۔ وہ اے دل ناداں کی تکرار کرتے کرتے خاموش ہو گئی، پھر بھی سماعتیں کچھ اور سننے سے قاصر تھیں۔ غالباً فضا نے اس کی لے چرا کر ہوا میں بکھیر دی تھی۔ سونی؟ کتنی دیر بعد شانی نے بہت احتیاط سے اسے پکارا تو وہ بنا حرکت کیے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ دونوں طرف حد درجہ احتیاط کہ بات بھی ہو اور خاموشی بھی نہ ٹوٹے۔ کیا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ شرمین سے پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں۔ اس کے ایک لفظ نہیں میں یقین نہیں تھا، جب ہی وہ الجھ گیا۔ کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے ہونا تو چاہیے، یہ ایک فطری بات ہے۔ ہاں ہے تو فطری، لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ پھر اس وقت تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے تمہارے احساسات کو چھو کر تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور تم اس گرفت سے آزاد نہیں ہونا چاہ رہی۔
شانی نے پوچھ کر اپنا خیال بھی ظاہر کیا تو وہ ہلکے سے مسکرائی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، ہاں شانی ایسا ہی ہے، میں جب یہاں بیٹھی تھی، جب وہاں کھڑی تھی اور جب اسٹیج پر تیز روشنیوں کی زد میں تھی تو کوئی مسلسل مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کون؟ شانی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں، میں نے اسے دیکھنے، اسے کھوجنے کی کوشش نہیں کی، شاید میں اس حصار سے نکلنا نہیں چاہتی تھی اور شاید میں اس کا طلسم بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ کھو گئی تھی کہ اچانک شانی کے ہنسنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بس اب تم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ لو، بلکہ میں ابا سے کہتا ہوں یہ شامیانے لگے رہنے دیں، ہو سکتا ہے کل پرسوں تمہاری بارات آ جائے۔ شانی نے چھیڑا تو اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو؟ شانی نے فوراً پوچھا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ خوبصورتیاں ماند پڑ جائیں۔ اس نے چند ثانیے رک کر اپنی بات کو سوچا، پھر پوچھنے لگی، خوبصورتیاں ہمیشہ کیوں نہیں رہتی؟ رہ سکتی ہیں، شانی نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ کیسے؟ وہ جانے کو بے تاب تھی۔ یہ راز اگر میں جان گیا تو پہلے خود اس پر عمل کروں گا، پھر تمہیں بھی بتا دوں گا۔ شانی کہہ کر خود ہی ہنسا تو وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ شرمین کی شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اس کی سسرال کے جاننے والوں میں سے اس کے لیے پرپوزل آ گیا۔ شرمین نے فون پر اماں کو اطلاع دی تھی کہ عدیل کے کوئی جاننے والے سونے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور جب اماں اسے بتا رہی تھی تو ایک طویل عرصے بعد اس کا دل بے قابو ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ انجانی نظروں کے حصار سے نکلی نہیں تھی، اور پہلا خیال ہی آیا تھا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے جو دل کو چھو کر اب گھر تک آ رہا ہے، اور اس کے لیے تیاری میں خاص اہتمام کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اس کے خیال میں پسند تو وہ پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ اس لیے شام میں اپنے سادہ سے انداز میں وہ چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی ایک خاتون اماں سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ سونی، میری بیٹی، اماں نے انہیں بتایا تھا، لیکن اسے لگا جیسے اماں اسے تسلی دے رہی ہیں۔ سونی، میری بیٹی، تو دل چھوٹا نہ کر۔ میرے خدایا، وہ ایک پل وہاں نہیں ٹھہر سکی، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پلٹ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، اور ایسا بھی ایک طویل عرصے بعد ہو رہا تھا، ورنہ وہ تو ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی، احساسات کو نئی زندگی دے کر پھر انہیں مجروح کرنے والا جانے کون تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ ٹوٹے کانچ سمیٹتے ہوئے اندر سے لہو لہو ہو رہی تھی، شفاف آنکھوں نے بھی سرخ لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ میں آئی کم ان؟ دروازے پر شانی نمودار ہوا تو اس نے آواز کی سمت دیکھا ضرور، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ ارے، شانی فوراً اندر چلا آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم رو رہی ہو کیا؟ تمہاری آنکھیں… دیکھو، اب یہ مت کہنا کہ بہت زیادہ خوشی ملنے سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ خوشی ملنے کی سرخی نہیں ہے، میں پہچاننے لگا ہوں۔ خوشی ملنے کی سرخی میں کوسے قذاب چھلکنے لگتی ہے، اور بس چپ ہو جاؤ۔ وہ اچانک چیخ پڑی۔ میں خوشی مناؤں یا ماتم کروں، تمہیں کیا؟ تم اپنی حد میں رہا کرو۔ حد؟ اگر تم مجھے میری حد بتا دو تو… وہ ہاتھ باندھ کر بولا، جس سے سلگ کر وہ رخ موڑ کر کہنے لگی، اماں نے تمہیں بہت ڈیل دے رکھی ہے، تم انہیں کے آگے پیچھے پھرا کرو، اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، اب تم جا سکتے ہو۔ اور وہ میری انگریزی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ باڑ میں گئی انگریزی، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ زور سے چیخی تو وہ کان پکڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اگلے 2 دن وہ اپنے کمرے تک محدود رہی۔ اماں کیونکہ خود ہی اس کے معاملے میں بے بس تھیں، اس لیے اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ گو کہ وہ کسی کو الزام نہیں دیتی تھی، لیکن اس کا بجھا بجھا چہرہ اماں سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب وہ خود ہی نارمل ہو کر سامنے آ جاتی تب اسے گلے بھی لگا لیتی تھی، اور اگر گھر میں نرمین بھی تھی لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتی، یوں بھی یہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کے سامنے کوئی معاملہ کھولا ہی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال اس وقت فون کی بیل اسے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ نرمین اور اماں جانے کہاں تھی جو انہیں بیل سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی مستقل مزاج تھا جو یا بالکل فارغ
بلاخر اسے ہی اٹھنا پڑا۔ خاصے جارحانہ انداز میں ریسیور اٹھا کر ایسے ہی لہجے میں ہیلو کہا تو دوسری طرف سے اس کے بالکل برعکس ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے وہ سوچ اور کھوج میں پڑ گئی۔ آپ سوہنی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ جی، آپ کون؟ وہ الجھنے لگی۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں خود کو بھول گیا ہوں۔ ویسے خاکسار کو یزدانی کہتے ہیں، اور میں نے عدیل کی شادی میں آپ کو دیکھا تھا۔ دھانی آنچل میں آپ دنک کے سارے رنگوں کو مات دیتی لگ رہی تھیں۔ اس کا ٹھہرا ہوا انداز اس کے اندر ہلچل مچانے لگا تھا کہ یک لحظت اسے وہ 2 دن پہلے کا پرپوزل یاد آ گیا۔ چیخ کر بولی، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہ حیران ہوا، کیا اس سے پہلے بھی میں نے کچھ چاہا ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی 2 دن پہلے تو آپ کے گھر سے 2 خواتین آئی تھیں۔ اس کے یاد دلانے پر وہ مزید حیران ہوا۔ میرے گھر سے؟ سوری، میں نے تو ابھی اپنے گھر میں آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ میں پہلے خود آپ کو کھوجنا چاہتا تھا اور آج بڑی مشکل سے آپ کا نمبر حاصل کر پایا ہوں۔ پھر وہ اب اپنی جلد بازی پر خفیف ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ اب آپ کہیں تو میں اپنے گھر والوں کو بھیج دوں؟ اس نے کہا تو وہ جزبز ہو کر بولی، جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں، آپ کہیں انگیج ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں انگیج ہوں یا نہیں، آپ کو بہرحال میں منع کر رہی ہوں۔ وہ تلخ تجربے کے زیر اثر تھی۔ کوئی وجہ بھی تو ہو، میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ خدا حافظ۔ وہ فون رکھتے ہی پشیمانی میں گر گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ تو وہی تھا جس کی نظروں کے حصار میں میں نے خود کو بے پناہ حسین محسوس کیا تھا، اور صرف محسوس کرنے کی بات نہیں تھی، میں سچ مچ اس وقت کائنات کی سب سے حسین لڑکی تھی، جس کے دہانی آنچل پر دنک کے سارے رنگ نثار ہو رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ وہ جنجلائی، پھر CLI پر نمبر دیکھ کر فوراً اپنے موبائل میں سیو کرنے باغی تھی۔ اس نے یزدانی کا نمبر محفوظ تو کر لیا تھا، لیکن خود سے اسے فون کرنے میں اپنی پوزیشن آکورڈ ہونے کی خیال سے وہ روزانہ اس کا نمبر دیکھ کر رہ جاتی، جو کہ اسے ازبر ہو چکا تھا اور اس کے فون کی شدت سے منتظر تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے جواب سے بالکل مایوس ہو گیا تھا یا اس کا صبر آزما رہا تھا کہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی دوبارہ فون نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے کان فون کی بیل پر ہی لگے رہتے تھے۔ ابھی بھی اس نے بیل سن کر اپنے کمرے سے دوڑ لگائی تھی کہ ادھر سے آتے شانی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ فوراً پیچھے ہٹ کر اسے بے لفظ سنانا چاہتی تھی، لیکن شرمیل اور عدیل کو آتے دیکھ کر فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ فون اٹھائے شانی کو ڈانٹے یا بہن بہنوئی کے استقبال کو بڑھے۔ انتہائی بوکھلاہٹ میں باری باری تینوں کو دیکھ رہی تھی، تب شرمین خود ہی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو، بڑے دنوں بعد آئیں، اس نے شکوہ کیا، اور جواب کا تو انتظار کیے بغیر عدیل کی طرف متوجہ ہو کر اسے سلام کیا تو جواب میں اس نے صرف سر ہلایا، جو اسے بہت ناگوار گزرا۔ اماں کہاں ہیں؟ شرمین نے اس کے تیور بانپ کر فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ کہیں وہ عدیل کو ٹوکنے نہ کھڑی ہو جائے۔ اندر میں چلی جاؤں؟ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہیں سے شانی کو پکارا تو وہ دروازے سے جھانک کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ اندر آؤ، وہاں سے کیا جھانک رہے ہو؟ اس نے تیوری چڑھا کر کہا۔ سوری، اس دن تم نے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا، اور میں ہی بلا رہی ہوں، فوراً آؤ۔ اس نے مزید غصہ دکھایا تو وہ خائف ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن ابھی تو شرمین آ گئی ہے، کل فرصت سے آنا، اس نے کہا تو وہ ایک دم اکڑ گیا۔ اب میرے پاس فرصت کہاں، میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ اچھا جاؤ، امتحانوں کے بعد آنا۔ وہ اسے دھکیل کر کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر کیبنٹ سے نمکو بسکٹ وغیرہ نکال رہی تھی کہ شرمین وہاں آ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو چائے، پھر کھانے کی تیاری کروں گی، وہ پلیٹ میں نمکو ڈالتے ہوئے بولی۔ ہمارے لیے اہتمام نہ کرنا، ہم ابھی چلے جائیں گے، شرمین نے کہا تو وہ ہاتھ روک کر کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ مہمانوں کی طرح گھنٹے بھر کے لیے آئی ہو؟ آج تو میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گی، یہی رہنا 2-4 دن۔ ارے نہیں، میں نہیں رہ سکتی، شرمین فوراً بولی۔ کیوں؟ بس وہ عدیل، میرا مطلب ہے وہ میرے بغیر نہیں رہتے نا،
شرمین اگر یہ بات شرما کر کہتی تو وہ محظوظ ہوتی، لیکن اس کے گھبرائی انداز پر ٹھٹکی تھی۔ پہلے بھی تو وہ تمہارے بغیر رہتا تھا، میں بات کرتی ہوں اس سے، وہ کہہ کر جانے لگی کہ شرمین نے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں سونی، تم اس سے بات نہیں کرو گی تو پھر تم بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ وہ جاننے پر مصر ہو گئی تو شرمین نظریں چرا کر کہنے لگی، عدیل کو شانی کا یہاں آنا جانا پسند نہیں ہے، کہتے ہیں تمہارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے، اس لیے وہ مجھے یہاں زیادہ دیر رکنے نہیں دیتے۔ ہاں؟ اس نے گہری سانس کھینچی۔ تو یہ ذہنیت ہے عدیل کی، تمہارا شوہر نہ ہوتا تو بھی منہ توڑ دیتی۔ چے اب تو بندہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ خیر تم اس بات کو زیادہ محسوس مت کرو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر اسے تسلی بھی دینے لگی۔ ہاں میں بھی اسی لیے یہاں آنے پر زیادہ اصرار نہیں کرتی، لیکن دیکھو تم اماں سے کچھ مت کہنا، خواہ پریشان ہوں گی۔ ابھی تو تم پریشان ہو رہی ہو، چلو یہ چائے لے جاؤ۔ اس نے ٹرے اٹھا کر شرمین کو تھما دی۔ کیوں تم نہیں آ رہی؟ مجھے یہیں رہنے دو، ورنہ عدیل کے سامنے میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی شرمین فوراً کچن سے نکل گئی۔ تب وہ اس پر کڑنے لگی تھی اور پھر اس کے جانے کے بعد ہی کچن سے نکل کر آئی تو اماں اس پر بگڑ گئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آ کر بہن بہنوئی کے پاس نہیں بیٹھ سکتی تھی؟ کیا سوچے گا عدیل کہ اس کا دو گھڑی کا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ گھر جا کر شرمین پر تو ضرور حق جتائے گا۔ اس نے ساری باتیں خاموشی سے سن لی، ایک لفظ نہیں بولی۔ تب اماں بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ یہ مائیں بھی کسی بے ایمان دکاندار کے ترازو کی طرح ہوتی ہیں، دونوں پلڑے برابر نہیں رہتے، کبھی ادھر جھکاؤ تو کبھی ادھر۔ ازردگی سے سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی کہ فون کی بیل پر فوراً واپس پلٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، یزدانی تھا۔ آپ؟ دھڑکنوں کے شور سے پریشان ہو کر وہ اس قدر کہہ سکی۔ سوری، میں نے آپ بہت روکا خود کو، لیکن میں رہ نہ سکا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ وہ طریقے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ تھینک یو، اس کا مطلب ہے میں آپ کو فون کر سکتا ہوں۔ ہاں لیکن روزانہ نہیں، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ جیسے آپ کہیں گی، ویسے آپ کو انتظار تھا، میرے فون کا۔ اس کا خوبصورت لہجہ ہرگز بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور سچ بول کر وہ خود کو ہلکا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھا بھی اور نہیں بھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ذرا سا ہنسا تھا۔ آپ جو بھی سمجھے۔ چلے پھر میں سمجھنے کے بعد فون کروں گا۔ 1 منٹ، اگر آپ کا سیل نمبر ہو تو۔ جی۔ اس نے اپنا سیل نمبر لکھوا کر فون رکھ دیا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اندر سے پھوٹنے والی کھلکھلاہٹیں روکتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے شانی کو ہمراز بنانے کا سوچ کر اسے بلایا تھا، اور جب وہ سامنے آ کھڑا ہوا تو پھر شش و پنج میں پڑ گئی۔ کبھی اسے دیکھتی، کبھی خود سے الجھنے لگتی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آخر شانی نے ٹوک دیا۔ وہی تو بتانا چاہتی ہوں، لیکن چھوڑو، بس بتا ڈالو۔ اگر رازداری کی بات ہے تب بھی پہلے وعدہ کر لیتا ہوں کہ کسی سے نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر اس پر نظریں جما کر بولا، چلو شروع ہو جاؤ۔ کیا شروع ہو جاؤں؟ کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ یزدانی کا فون آیا تھا۔ وہ اسی کے انداز میں جلدی جلدی بول کر آخر میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی، جبکہ وہ اچھل پڑا تھا۔ ہیں؟ یہ یزدانی کون ہے؟ وہی نا، وہ آواز دبا کر کہنے لگی، وہ جو شرمین کی شادی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن تم نے تو اسے نہیں دیکھا تھا۔ شانی نے فوراً یاد دلایا۔ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے تو دیکھا تھا نا، وہ جھنجھلائی۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسی کا فون تھا؟ اس کی باتوں سے، اور خود اس نے اعتراف بھی کیا ہے کہ عدیل کی شادی میں وہ سارا وقت مجھے دیکھتا رہا تھا۔ کیوں، اسے کوئی اور کام نہیں تھا؟ وہ جس قدر معصومیت سے بولا، وہ اسی قدر سلگ گئی تھی۔ دیکھو، اگر تم مذاق کے موڈ میں ہو تو فوراً چلے جاؤ، ورنہ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ نہیں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ بیہیو کیا کروں۔ پہلی بار اس کا فون آیا تو میں تلخ ہو گئی، جس پر بعد میں پچھتاوا
ہوا جب ہی دوسری بار وہ خاموش ہو گئی، کھل اٹھی ہوگی اور اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ کر اسے مزید پیش رفت پر اکسایا ہوگا۔ شانی نے بظاہر سنجیدگی سے اس کی بات پوری کی تو وہ جزبز ہو کر بولی، نہیں خیر، معافی تو نہیں مانگی تھی۔ اچھا چلو اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ وہ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے اسے دیکھا کہاں ہے؟ میں دیکھنے کے حوالے سے نہیں، بات چیت کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ چھچھورا تو نہیں ہے؟ شانی کی وضاحت پر وہ یکلہت اس گمبھیر لہجے کے سحر میں کھو گئی۔ نہیں شانی، آواز سے، لہجے سے، باتوں سے وہ بہت سلجھا ہوا لگتا ہے اور پڑھا لکھا بھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ چکا ہے، یعنی اس کی طرف سے ریجیکٹ ہونے کا خوف نہیں رہا۔ شانی نے اس کی آخری بات کو معنی پہناتے ہوئے پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی ایسے شخص سے ربط بڑھانے کی جسے تم نے دیکھا نہیں، جانتی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، تمہارے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تو میں کس قابل ہوں؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اول تو تمہاری صورت شکل کوئی ایسی گئی گزری نہیں ہے، اور اگر ہوتی تب بھی اس میں تمہارا قصور نہ ہوتا، کیونکہ صورت شکل اللہ کی دین ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اندر ہوتی ہے۔ آئینہ دیکھنے کی بجائے اپنے اندر جھانکا کرو۔ اگر تمہارے دل کا آئینہ صاف ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ شانی نے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، پھر بھی وہ مایوسی سے بولی، میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری بات ہی خود کو سمجھنے کی ہے، اور تم نے خود کو غیر اہم جان کر اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جو ایرا غیرا نتھو خیرا تمہارا ہاتھ مانگے گا تم بخوشی تیار ہو جاؤ گی۔ چے ایسا تو جاہل گنوار لڑکیاں نہیں سوچتی، وہ بھی راجے مہاراجاؤں کے خواب دیکھتی ہیں، اور تم ایم اے پاس کیا، کیا تمہارا کوئی خواب نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں؟ نہیں، کیونکہ میں بہت کم عمری سے ریجیکٹ ہونے لگی تھی۔ پتہ ہے جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی تب میں نے تائی جی کو کسی سے یہ کہتے سنا تھا کہ سونی تو واجبی شکل و صورت کی ہے، البتہ شرمین بڑی ہو کر بہت خوبصورت نکلے گی اور اسے میں اپنی بہو بناؤں گی۔ پھر بڑی چھوٹی خالہ بھی شرمین پر ہی مہربان رہی، مجھے تو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں، اس لیے میں خود اپنی نظروں میں بھی غیر اہم ہوتی گئی، اور پھر خواب سجاتی بھی تو کس کے؟ کبھی کسی نے انجانے میں بھی کوئی دل کو چھو لینے والی بات ہی نہیں کہی، اور پھر اب اچانک ایک شخص آیا ہے تو تم… وہ سر جھکا کر بول رہی تھی، پلکیں اٹھا کر شاکین نظروں سے شانی کو دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سوری، میرا مقصد تمہیں اس شخص سے بدظن کرنا نہیں ہے، میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تم اس کے بارے میں معلوم کرو، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اور کہیں صرف وقت گزاری کے لیے تو تمہیں فون نہیں کر رہا جیسا کہ آج کل فارغ لوگوں کا مشغلہ ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بے اختیار اس کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ مایوسی کی آہیں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے تمہارے لیے ایک شہزادہ آئے گا، اونچا، لمبا، ہینڈسم، بالکل میرے جیسا۔ وہ پھر اپنے مخصوص موڈ میں آ گیا تو وہ سر جھٹک کر بولی، اگر تمہارے جیسا ہوا تو اسے میں خود ریجیکٹ کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، اب مجھے اجازت دو، 4 دن بعد میرے امتحان شروع ہو رہے ہیں، اور پلیز اس دوران مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اوکے؟ خدا حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ عجیب پاگل لڑکا ہے، ویسے کہہ تو ٹھیک رہا تھا کہ پہلے مجھے معلوم کر لینا چاہیے یزدانی کون ہے، کیا کرتا ہے، کہیں فلرٹ تو نہیں؟ وہ شانی کی قائل ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں خوبصورت موڑ آ گیا تھا۔ دوپہر تک کے سارے کام خوشی خوشی نپٹاتی، پھر اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتی۔ ٹھیک 2 بجے یزدانی کا فون آ جاتا اور وہ چھوٹتے ہی پوچھتا، انتظار کر رہی تھی؟ ہاں، وہ اب اعتراف کرتے ہوئے جھجکتی نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا، پھر بھی جانے کیوں ڈر سا رہتا ہے، یزدانی نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، کیسا ڈر؟ کہ پتہ نہیں آپ میرا فون اٹینڈ کریں گی یا نہیں۔ اس کے خدشے پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ چلے میں آپ کا یہ ڈر دور کر دیتی ہوں، یعنی پہلے میں آپ کو مس بیل دے کر آپ کے یقین پر مہر ثبت کر دوں گی کہ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گیا۔ اور ہاں، اس مخصوص وقت کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں مجھے بیل دے سکتی ہیں۔ ہاں، رات بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئی تو میں یہی سوچتی رہی کہ آپ کو فون کروں۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ بھی یہی چاہ رہی تھی۔
تو کرتے نا. میں خود آج کل نیند کو ترس رہا ہوں. اور ایک بات کہوں؟ کہیے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پلیز انکار مت کیجیے گا. اس نے کہہ کر منت بھی کی. انکار تو نہیں کر رہی لیکن سوچ کر بتاؤں گی. وہ ابھی بھی سوچ کر بولی تھی. اچھی بات ہے. خدا حافظ. وہ سیل دراز میں رکھ کر پلٹی تو دروازے میں شرمین کو دیکھ کر یوں ہی مسکرا دی. کس سے بات ہو رہی تھی؟ شرمین نے اندر آتے ہوئے پوچھا. ایک دوست ہے. تم کب آئی؟ اس نے سرسری انداز اختیار کیا. کچھ دیر ہوئی. اماں کے پاس بیٹھی تھی. عدیل بھی وہیں ہے. چلو اماں تمہیں بلا رہی ہیں. ہاں چلو. پچھلی بار اماں ڈانٹ رہی تھی کہ میں بہن بہنوئی کے پاس کیوں نہیں بیٹھی. ویسے آج تم لوگ اس وقت کیسے آ گئے؟ میرا مطلب ہے ابھی دوپہر بھی نہیں ڈلی. وہ چلتے چلتے رک کر پوچھنے لگی. وہ عدیل اتفاق سے دوپہر کے کھانے پر گھر آ گئے تھے. پھر واپس جانے لگے تو میں نے کہا مجھے اماں کے یہاں چھوڑ دیں. شرمین نے بتایا تو اس نے حیرت اور خوشی کا اظہار کیا. ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. کر لینا. پہلے عدیل سے تو ہیلو ہائی کر لو. شرمین نے اسے دھکیلا. اماں کے کمرے میں عدیل جانے کو تیار کھڑا تھا. اس نے سلام کیا اور بیٹھنے کو کہا تو وہ ٹائم دیکھ کر بولا. ابھی آفس جانا ہے. پھر شام میں آؤں گا. آتے ہی جانے کی جلدی مت مچانا. رات کا کھانا کھا کر جانا. اور تمہیں جو پسند ہوگا وہی بتا دو. میں بنا دوں گی. اس نے کہا تو اماں اس کی تاکید کرنے لگی. ہاں بیٹا تکلف کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بس جو آپ بنائیں گی کھا لوں گا. اچھا شرمین. آخر میں وہ شرمین کو جانے کا اشارہ دے کر چلا گیا تو اماں کو اسی وقت سے رات کے کھانے کی فکر ہو گئی. آپ سامان منگوا لیں میں پکا دوں گی. چلو شرمین. وہ اماں سے کہہ کر شرمین کو کھینچتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھنے لگی. تمہارے سسرال میں یزدانی کون ہے؟ یزدانی؟ شرمین سوچ میں پڑ گئی. پھر اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تو وہ زور دے کر بولی. بھئی تمہاری شادی میں آیا تھا بارات کے ساتھ. عدیل کا کوئی ننیالی یا ددیالی کزن یا اس کا کوئی دوست؟ کزنس میں تو کوئی نہیں ہے یہ نام. دوستوں میں ہو تو مجھے نہیں پتہ. آخر بات کیا ہے؟ شرمین نے الجھ کر پوچھا. بات یہ ہے کہ تمہاری شادی میں یزدانی نے مجھے دیکھا تھا اور اس کے بعد سے اس نے ساری تفصیل بتا ڈالی تو شرمین پھر سے سوچنے لگی. تم عدیل سے معلوم کرو. ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست ہو. بلکہ یہ تو میں یزدانی سے بھی پوچھ سکتی ہوں. تم عدیل سے اس کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کرو اور یہ کہ دیکھنے میں وہ کیسا ہے. اس نے کہا تو شرمین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی. سوری میں عدیل سے اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ پہلے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم یزدانی کو کیسے جانتی ہو اور میں لاکھ قسمیں کھاؤں تب بھی وہ یقین نہیں کریں گے. یار ایسا بے اعتبار بندہ ہے. وہ چڑ کر بولی تھی. اب ہے تو کیا کروں. اس کی اماں بہنیں تک اس کی اس عادت سے پریشان رہتی ہیں. ہر بات کی ٹوک کون آیا ہے کون گیا ہے پتہ ہے. ابھی جب میں یہاں سے جاؤں گی تو ایک ایک بات کرید کر پوچھیں گے. توبہ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے مرد. وہ بے اختیار بولی. لیکن جب شرمین کا چہرہ دیکھا تو نادم سی ہو گئی. سوری میں عدیل کو کچھ نہیں کہہ رہی. ویسے بھی اگر اور معاملات میں تو وہ بہت اچھا ہے. تم سے محبت کرتا ہے اور سچی بات ہے محبت ہی میں شک زیادہ ہوتا ہے. اچھا اب تم مجھے بہلاؤ مت. میں خود سب سمجھتی ہوں. شرمین کے ٹوکنے پر وہ ہنس پڑی. تب ہی شانی دروازے سے جھانک کر بولا. بڑے دان نکل رہے ہیں. تمہارے امتحان ہو گئے؟ اس نے فوراً پوچھا. ہاں آج میں آزاد ہو گیا ہوں. وہ جیسے ہی اندر آیا شرمین اٹھ کھڑی ہوئی. ارے تم بھی آئی ہو. کیسی ہو؟ اور تمہارے میاں صاحب کہاں ہیں؟ وہ شرمین سے مخاطب تھا لیکن وہ سونی کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. ہیں اس سے کیا ہوا؟ ناراض ہے کیا؟ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو جب سے اس کی شادی ہوئی ہے. او ہو تم خاموش نہیں رہ سکتے. وہ جھنجھلا گئی. ارے میں تو سمجھا تھا میرے اتنے دنوں کی غیر حاضری سے تم پریشان ہو گئی ہوگی. بات کرنے کو ترس رہی ہوگی. جب ہی میں پیپر ختم ہوتے ہی سیدھا یہاں چلا آیا کیونکہ مجھے احساس تھا کہ خدا کے لیے شانی ابھی تم جاؤ کل آنا. وہ اسے دھکیلتے ہوئے دروازے تک لے گئی تھی اور ایسا اس نے شرمین کی وجہ سے کیا تھا ورنہ وہ خود واقعی اس کی منتظر تھی. ایک تو اس کے آنے جانے سے گھر میں کچھ ہلچل کا احساس ہوتا تھا. دوسرے وہ اس کے ساتھ یزدانی کی باتیں کرنا چاہتی تھی. شرمین نے تو صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں عدیل سے کچھ معلوم نہیں کر سکتی تو اب اسے شانی ہی سے مدد لینا تھی. جب ہی اگلے دن جب وہ آیا تو پہلے اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی
جس پر وہ فوراً ٹھٹک کر بولا، کام بتاؤ۔ کیا کام؟ وہ اچھلی تھی جس کے لیے پہلے چائے پلائی جا رہی ہے۔ اس کے مشکوک انداز پر وہ اندر سے سلگ گئی۔ سنو، کسی خوش فہمی میں مت رو، میں نے آج تمہارے لیے چائے نہیں بنائی، خود پینے کا موڈ تھا تو تمہیں بھی دے دی۔ شکریہ، نوازش، مہربانی۔ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ کچھ کڑوی کڑوی لگ رہی ہے۔ کیونکہ میں نے بنائی ہے، وہ جل کر بولی۔ پھر تو نمکین ہونی چاہیے تھی۔ وہ مسکرایا، پھر بقیہ چائے حلق میں انڈیل کر پوچھنے لگا، اور کتنے رشتے آئے ہیں؟ اب تو ایک ہی آئے گا اور وہ آخری ہوگا۔ وہ اب اسے چڑھا کر مسکرائی تھی۔ کون؟ یزدانی۔ ارے ہاں، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا۔ کہاں تک بات پہنچی؟ وہ فوراً مشتاق ہو گیا۔ وہ سیریس ہے شانی، وہ سارا جھگڑا بھول کر بتانے لگی۔ روزانہ بات ہوتی ہے اور اب تو وہ ملنے پر اصرار کر رہا ہے۔ تم بتاؤ، ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ کوئی حرج نہیں ہے، تم ماشاءاللہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، تم سے کسی حماقت کا خدشہ نہیں ہو سکتا۔ وہ معصومیت سے بولا اور وہ پھر بھی دگ گئی۔ حماقت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب چھوڑو، یہ بتاؤ کب اور کہاں ملنا ہے؟ وہ فوراً اسے اصل بات پر لے آیا۔ یہ ابھی طے نہیں ہوا، بلکہ ابھی میں نے ملنے کی حامی بھی نہیں بڑھی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اب تو بازی تمہارے ہاتھ میں ہے، پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ ریجیکٹ کر کے آ جاتا۔ اس کی بات پر وہ کچھ بے دہانی میں اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ شانی نے ٹوکا تو وہ نظریں چرا گئی۔ نہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے نظریں چرانے سے الجھا تھا۔ وہی پرانا، لیکن اب ریجیکٹ ہونے کا نہیں، ریجیکٹ کرنے کا خوف ہے۔ وہ اپنی صاف گوئی پر خود حیران تھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ بنا لیا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیسا ہے؟ یونانی دیوتاؤں جیسا؟ نہیں، ایسا تو کوئی بت نہیں تراشا میں نے، بس ٹھیک ٹھاک، نہ بہت حسین نہ کم رو۔ وہ کھولتے ہوئے انداز میں بولی تھی، نہ بہت حسین نہ کم رو، یعنی مجھ جیسا۔ شانی نے سینے پر بازو لپیٹ کر کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی، پھر دل ہی دل میں اس کی وجاہت کی معترف ہو کر اسی صاف گوئی سے بولی تھی، نہیں تم سے کم، اور اگر وہ مجھ سے زیادہ یا مجھ جیسا ہوا تو سوچنا پڑے گا۔ وہ قصداً مسکرائی تھی۔ پاگل ہو تم، وہ جھنجھلا گیا، خام خواہ کے خوف پال رکھے ہیں۔ بس اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے، مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کرو۔ جناب، میں وہی کرنے جا رہی تھی، لیکن تم ہی نے مجھ سے میرا احساس دلایا اور اب پھر کہہ رہے ہو ایرا غیرا قبول کر لوں۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جو بھی آئے گا اسے میں اپنے معیار پر پرکھوں گی، سمجھے تم؟ بالکل سمجھ گیا، جنگلی بلی۔ وہ اسے چڑھا کر بھاگا تھا۔ وہ عجیب الجھن میں تھی، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا اسے یزدانی سے ملنا چاہیے یا نہیں، جو گو کہ زیادہ اصرار نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے بے چین کر لیتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خواب سجانے لگتی تھی۔ اس وقت بھی سب سو چکے تھے، ایک وہی جاگ رہی تھی۔ کتنی دیر یزدانی کے دل نشین لہجے اور دل فریب باتوں میں کھوئی رہی، پھر تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھا کر سوچنے لگی۔ اس نے کہا تھا وہ بھی نیند کو ترستا ہے، گویا اسے یاد کرتا ہے، اور ابھی کیا وہ بھی جاگ رہا ہوگا؟ اس نے موبائل آن کر کے پہلے ٹائم دیکھا، پھر اس کا نمبر پش کر دیا اور دھڑکتے دل سے انتظار کرنے لگی۔ کتنی دیر بعد اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی، کون ہے یار؟ صبح بات کرنا۔ اس کے بعد وہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اس کی سماعتیں سن ہو گئیں اور آنکھوں میں سجے خواب قطرہ قطرہ کناروں سے چھلک رہے تھے۔ بمشکل سیل آف کر کے تکیے کے نیچے کھسکا دیا اور اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ ابتدائی دسمبر کی قدرے خنک رات تھی، لیکن اس کا اندر جل رہا تھا۔ کتنی دیر ننگے پاؤں برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر ادھر سے ادھر چکراتی رہی، پھر وہیں تخت پوش پر لیٹ گئی تھی۔ صبح اماں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، پھر بھی اسے آنکھیں کھولنے میں دقت ہوئی۔ ان کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ یہاں کب آ سوئیں اور تمہیں رات میں سردی نہیں لگی؟ چلو اندر جاؤ، بلکہ اب سونا کیا ہے، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی۔ اماں نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب مت اٹھائیے گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ لیکن اب بے خبری کی نیند نہیں تھی،
جب ہی کوئی احساس کو چوکنے لگا تھا جیسے کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اچھا ہی ہوا، اس کا ذہن یک لحظہ بیدار ہوا تھا۔ ہاں اچھا ہوا جو میں جان گئی، ورنہ جانے کب تک بے وقوف بنتی رہتی۔ لیکن میں اسے نہیں بتاؤں گی، دیکھتی ہوں کہاں تک جاتا ہے۔ آپی چائے؟ نرمین نے آ کر اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ آج یہ مہربانی کس لیے؟ اس نے اٹھ کر چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اماں بتا رہی ہیں رات آپ برآمدے میں سو گئی تھیں اور انہوں نے ہی آپ کے لیے چائے بھیجی ہے۔ میں تو کالج جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ نرمین اپنی بات ختم کر کے چلی بھی گئی۔ میں برآمدے میں سو گئی تھی؟ رات کی باتیں سوچتے ہوئے اس کے اندر پھر اتھل پتھل ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پھر خالی کپ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ آپ ہٹیں اماں، ناشتہ میں بنا لوں گی۔ ایک بس تم ہی رہ گئی ہو، اماں کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ ہاں ایک بس میں ہی رہ گئی ہوں، اس نے اپنے انداز سے سوچا۔ پھر پہلے برتن دھوئے اور اس کے بعد سلائس گرم کر کے چائے کا پانی رکھ دیا۔ ابھی پانی رکھ ہی رہی تھی کہ آنگن سے شانی کی آواز آنے لگی۔ وہ بس ایک لحظے کو ادھر متوجہ ہوئی، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چائے بنا کر وہیں کھڑے کھڑے ناشتہ کیا اور اس کے بعد وہی روزمرہ کے کام، جھاڑ پھونچ، کپڑوں کی دھلائی، ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے کی تیاری، اور ٹھیک 2 بجے یزدانی کا فون آ گیا تو خود پر بہت جبر کر کے اس نے سیل کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ وہی ہمیشہ والا انداز تھا۔ اس نے بھی خود کو بشاش ظاہر کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رات آپ نے فون نہیں کیا۔ وہ کس طرح بھی اپنے لہجے کی بے چینی نہیں چھپا سکا، جس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ صبح سے ہی ایک بات جاننے کو بے چین ہے۔ پھر بھی سہولت سے جھوٹ بول گئی۔ نہیں تو میرے سیل پر آپ کا نمبر ہے اور ریسیور میں، جس کا مطلب ہے میں نے نیند میں بھی آپ کا نمبر ریسیو کیا تھا، اس نے کہا تو وہ ہنس کر بولی۔ اچھا، لیکن میں نے تو آپ کو فون نہیں کیا، شاید نیند میں بٹن دب گیا ہوگا۔ بہرحال آئی ایم سوری کہ آپ ڈسٹرب ہوئے، آئندہ میں موبائل کو سرہانے رکھ کر نہیں سوؤں گی۔ ارے یہ آپ کیسی غیروں والی باتیں کر رہی ہیں؟ افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کہ میں اس وقت بیدار کیوں نہیں ہوا۔ رات کے اس پہر جب ساری دنیا سوتی ہے تب آپ سے باتیں کرنا کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ وہ اسے گرفت میں لے کر تصدیق چاہ رہا تھا۔ ہوں، ہونٹ بیچتے ہوئے آپ ہی آپ ہوں کی آواز نکلی تھی اور وہ خوش ہو گیا۔ آج میں خود آپ کو فون کروں گا رات کے اسی پہر۔ اچھی بات ہے، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے نکلی تو سامنے شانی کو آتے دیکھ کر خواہ اس پر بگڑ گئی۔ تم کیا جب چاہے منہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ چلا جاؤں؟ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میرے کہنے سے چلے جاؤ گے؟ تم کہہ کر تو دیکھو، وہ پتہ نہیں کیسے اتنا معصوم بن جاتا تھا۔ تو جاؤ اور آئندہ کبھی مت آنا، اس نے کہا، لیکن ایک ہی جسم میں وہ اس کے قریب آ گیا۔ اگر صرف جاؤ کہتی تو واقعی چلا جاتا، لیکن کبھی نہ آنے والی بات تو میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس گھر سے لگتا ہے میرا جنم جنم کا رشتہ ہے۔ آپ پوچھو کیسے؟ شٹ اپ۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر آ گئی اور جانتی تھی کہ وہ پیچھے آئے گا، جب ہی تو موبائل اٹھا کر اس میں مصروف ہو گئی۔ یزدانی کو فون کر رہی ہو؟ وہ پیچھے آ کر پوچھنے لگا۔ کسی کو بھی کروں، تمہیں کیا؟ وہ داڑھی، ہاں مجھے کیا، میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے متوجہ کیا۔ کیا مطلب؟ امتحان ختم ہو گئے ہیں، سوچ رہا ہوں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں، کیونکہ یہاں نوکری تو ملے گی نہیں بغیر سفارش کے، اور میرے پاس سفارش بھی نہیں۔ پھر خواہ نوکری کی تلاش میں خار ہونے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلاؤں؟ وہ اپنی بات پوری ہونے سے پہلے دوسرے کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ بہت بہتر ہے، اور یہ کام تم نے پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا؟ ایم ایس سی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے تنفر کو دبانے کی صحیح میں رک رک کر بولی تھی۔ تو ایم ایس سی میں نے اپنے لیے تھوڑی کیا ہے، آنے والی نسل کے لیے کیا ہے۔ وہ فوراً بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ جب میرے ایم ایس سی ہاتھ ہل جوتیں گے، بیج بوئیں گے، تو پھر اس اناج کو جتنے لوگ کھائیں گے ان کے ہاں ایم ایس سی بچے پیدا ہوں گے۔ ہاں ہاں، وہ کہہ کر خود ہی زور سے ہنسنے لگا۔
جبکہ وہ ہنسی ضبط کیے اس سے گھورے جا رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ اب لگی بندی روٹین سے تنگ آ کر کچھ نئے پن کی خاطر جاب کرنے کا سوچنے لگی تھی۔ اس کے لیے روز اخبار دیکھتی، ایک دو جگہ اپلائی بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد اماں کو بتایا تو وہ مخالفت کرنے لگی۔ کیا ضرورت ہے، کوئی کمی تھوڑی ہے، اللہ کا شکر ہے سب پورا ہو جاتا ہے اور بلے سے بچ جاتا ہو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، پڑھا لکھا کچھ تو کام آئے۔ اس کے ناراض انداز پر اماں نرم پڑھ کے بولی، تو بیٹا گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو۔ نہیں، یہ درد سری چند دنوں میں بچوں کے شور سے آپ بھی اکتا جائیں گی اور نرمین الگ ڈسٹرب ہوگی۔ نہیں، میں بس جاب کروں گی۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے اماں خاموش ہو رہی، شاید اس لیے کہ اس نے پہلے کبھی یوں ضد نہیں کی تھی۔ میری بیٹی ایم اے پاس ہے، فر انگریزی بولتی ہے۔ اماں ہر آنے والے رشتے کے سامنے اس کی یہ تعریف کرتی تھی، اور یہ تعریف اس کی یہاں کام آ گئی کہ نہ صرف انٹرویو میں کامیاب ہوئی بلکہ اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر گھر آ گئی تھی۔ مجھے جاب مل گئی، اس نے آتے ہی بتایا تو اماں کے ساتھ بیٹھا شانی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے، بغیر جوتیاں چٹکائے؟ کیسے، کس کی سفارش لے کر گئی تھی؟ مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، میں ایم اے انگلش فر انگریزی بول سکتی ہوں، اور آج کل کسی کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، انگریزی ضرور آنی چاہیے جو تمہیں نہیں آتی۔ اس لیے تم جاب ڈھونڈنے سے کترا کر حل چلانے جا رہے ہو۔ وہ اسی کے انداز میں روانی سے بولتی چلی گئی۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی حل چلانے میں نہیں، تم میں ہے۔ تم کا حل کم ہمت ہو، بغیر کوشش کیے بھاگ رہے ہو۔ اس کی نحوست پر وہ سلگ گیا۔ تمہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، اس لیے اترا رہی ہو۔ ذرا دھکے کھانے پڑتے نا تب ہوش ٹھکانے آ جاتے تمہارے، اور تمہیں نوکری کسی قابلیت کے نام پر نہیں ملی، بس قسمت کی مہربانی سمجھو اور شکر کرو کہ کہیں تو قسمت مہربان ہوئی۔ وہ اتنی بڑی چوٹ کر گیا تھا کہ اس کا سارا تنتنا دڑا رہ گیا۔ کتنی دیر سناٹے میں اسے دیکھتی رہی، پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ یہ شانی تھا جو ہر مقام پر اسے نہ صرف کم روئی کے احساس سے نکالتا بلکہ یہ یقین بھی دلاتا تھا کہ اس کے لیے ایک شہزادہ آئے گا، اور وہی اب قسمت کی مہربانی کا تانا مار گیا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے بے لفظ سنائے اور اس کے سارے پول کھول دے۔ دوگلا دھوکے باز، میں ابھی اسے بتاتی ہوں۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں اور دار سے دروازہ کھولا تو آگے وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دو، انجانے میں کچھ غلط منہ سے نکل گیا۔ وہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھے جا رہی تھی، اونچا لمبا سر جھکائے ندامت کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ جو اسے بے لفظ سنانا چاہتی تھی بس اسی قدر کہہ سکی، تم بہت برے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، دل سے۔ میں تمہاری ناراضگی لے کر نہیں جانا چاہتا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بول رہا تھا۔ تو تم واقعی جا رہے ہو؟ وہ بے اختیار پوچھ گئی۔ ہاں، شام 6 بجے کی ٹرین سے۔ اصل میں میرے ابا چاہتے ہیں کہ میں انہی کے ساتھ کام کروں، اور میں ابا کی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ اچھی بات ہے، جاؤ، اس نے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ تم ناراض تو نہیں ہو؟ وہ پھر معصوم بن کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ تو منہ کیوں موڑ لیا میری طرف؟ دیکھ کر بتاؤ نا مجھے، یاد کرو گی؟ وہ اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اب جاب میں مصروف ہو کر بھی مجھے کہاں کسی کو یاد کرنے کی فرصت ملے گی؟ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اچھا، اپنی شادی میں تو بلاؤ گی؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سوری، اس انتظار میں مت رہنا، کیونکہ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ کیا یزدانی پسند نہیں آیا؟ لیکن تم اس سے ملی کہاں؟ بغیر دیکھے والے ریجیکٹ کرنے کا مطلب؟ وہ کچھ بکھلا رہا تھا۔ کوئی مطلب نہیں، بس تم جاؤ، اس نے کہا تو وہ زچ ہو گیا۔ بڑی بے مروت ہو تم، اتنے دنوں کا ساتھ ہے، رخصت کرتے ہوئے 2 آنسو ٹپکا دو گی تو قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ میرا دل رکھنے کی خاطر ہی رو دو۔ کیوں رو دوں جب مجھے تمہارے جانے کی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ اسے ستا کر محظوظ ہوئی۔ تم بہت بدصورت ہو، اپنے لہجے کی طرح، اپنی باتوں کی طرح، اپنے مال کی طرح۔ وہ بولتا گیا اور وہ ہنستی چلی گئی۔ اسے پہلی تاریخ سے آفس جوائن کرنا تھا اور پہلی تاریخ میں صرف 5 دن تھے۔ اس وقت دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اس نے سوچا پہلے ہفتے کی سیٹنگ کرے۔ اس خیال سے اس نے سوٹ منتخب کیے، پھر استری کرنے کھڑی ہوئی تو شانی جھانک کر پوچھنے لگا،
تم سو تو نہیں رہی؟ ہائے، تم تو کل شام 6 بجے کی ٹرین سے جا رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی تو وہ اندر آ گیا تھا، پھر راستے میں ٹریفک جام میں پھنس گیا، اور جب اسٹیشن پہنچا تو ٹرین جا چکی تھی۔ وہ بتاتا ہوا ڈھیلے ڈھالے انداز میں چیئر پر بیٹھ گیا۔ تو اب کیا کرو گے؟ ظاہر ہے نئے سرے سے بکنگ کرواؤں گا۔ بتاؤ کب کی کرواؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ اس فضول بات پر تپ کر بولی، مجھے کیا پتا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، تم جانو، تمہارا کام۔ یہ تم بات پہ بات انگارے کیوں چبانے لگتی ہو؟ پہلے تو ایسی نہ تھی۔ اس کے ٹوکنے پر اسے خود بھی احساس ہوا تو اندر ہی اندر نادم ہو کر بولی، سوری، تم باتیں بھی تو ایسی کرتے ہو، بچوں جیسی۔ اب نہیں کروں گا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ جب اس نے ایک سوٹ استری کر لیا اور اسے ہینگر کرنے لگی تب اس پر نظر پڑی، کچھ روٹھا روٹھا بیٹھا تھا۔ ارے، وہ ہنس پڑی، ناراض ہو گئے کیا؟ چلو میں یہ کام بعد میں کر لوں گی۔ اب بتاؤ کیا سیوا کروں تمہاری؟ چائے پیو گے یا ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، بس تم بیٹھ جاؤ۔ وہ شاید اداس ہو رہا تھا۔ ہاں اب کہو، بلکہ یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا کہ تمہاری ٹرین مس ہو گئی ہے؟ اس نے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ نہیں، میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اب بکنگ کرواتے ہی فون کر دوں گا تاکہ میری ماں میری خیریت سے پہنچنے کی دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ اس نے پوچھا، پھر ہنس کر بولی، کتنی عجیب بات ہے، اب تک مجھے یہی پتہ نہیں ہے۔ مجھے سب پتہ ہے۔ تم 3 بہنیں ہو، ایک کی شادی ہو گئی ہے، باقی 2 بچی ہیں۔ وہ جیسے شروع ہوا تھا اس کے تیور دیکھ کر ایک دم خاموش بھی ہو گیا، پھر کھنکھار کر کہنے لگا، ہاں تم میرے گھر کا پوچھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ، بھائی باوج، ان کے 2 بچے اور ایک میری چھوٹی بہن ہے، انٹر کر چکی ہے، چچا زاد سے منسوب ہے۔ اب میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جلدی اس کی شادی طے ہو جائے۔ بس اور کیا بتاؤں؟ اور تم؟ میرا مطلب ہے تمہاری چھوٹی بہن کی نسبت طے ہو چکی ہے، اور تمہاری؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور یہ جب میں میٹرک میں تھا تب ہی اپنی اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی لڑکی پسند کرنے کی غلطی نہ کریں، اور شکر ہے ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی۔ وہ بڑھا چڑھا کر بات کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اور اسی سے وہ اکتا جاتی تھی۔ ابھی وہ مشکل خود کو ٹوکنے سے باز رکھا، پھر پوچھنے لگی، اور تمہارا گاؤں کیسا ہے؟ میرے گاؤں کو چھوڑو، اب تم اپنی بات کرو، اس نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، اپنی کیا بات کروں؟ تم سب جانتے ہو۔ یہ نہیں جانتا کہ تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا سوچ کر کیا ہے۔ اسے لگا جیسے اس نے یہی بات جاننے کے لیے جان بوجھ کر ٹرین مس کی ہے، جب ہی فوراً کچھ نہیں بولی۔ بتاؤ نا۔ اس کے اصرار پر حد درجہ بےتابی تھی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی ایسا ملا جو میرے ساتھ فیئر ہوگا اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوگا تو میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور یزدانی، وہ کیا تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہے؟ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے اندر تک کھوج لینا چاہتا ہو۔ پتہ نہیں، میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ یوں اٹھی جیسے بس اب ختم کرو یہ باتیں، اور وہ سمجھ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ شانی چلا گیا، اور اگلے دن سے ہی اماں کو اس کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اسے بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ آفس جوائن کر کے مصروف ہو گئی۔ صبح ابا کے ساتھ نکلتی، البتہ واپسی میں اسے دیر ہو جاتی تھی کیونکہ اس کا آفس دور تھا۔ مغرب کے بعد گھر لوٹتی تو بس کھانا کھانے تک ہی اماں ابا اور نرمین کے ساتھ بیٹھ سکتی۔ اس کے بعد اگلے دن کی تیاری، پھر سونے کی جلدی ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد کافی وقت اس نے آرام طلبی میں گزارا تھا، اس لیے اب نئی روٹین میں مشکل ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے میں 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس پر اماں کا ٹوکنا، اتنی سی شکل نکل آئی ہے، رنگ دیکھ لو اور کالا ہو گیا ہے۔ گھر میں تھی تو کچھ نظر تو آتی تھی۔ او ہو اماں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، عادی ہو جاؤں گی اور پھر ویسے ہی نظر آنے لگوں گی۔ اس نے اماں کو تسلی دی، اور خود اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اتنے عرصے بعد گھر سے نکلنا ہوا ہے، اس لیے وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس روٹین میں سیٹ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اپنا اب خالی خالی سا لگنے لگا۔ کچھ کھونے کا احساس تھا یا پانے کی جستجو، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آفس میں ہوتی تو گھر بھاگنے کو دل چاہتا اور گھر آ کر جھنجھلاتی پھرتی۔
عجیب سے بےقلی بے چینی سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس وقت ٹیبل پر بکھرے کاغذات میں اس کی نظریں جیسے خود کو تلاش کر رہی تھیں کہ یزدانی کا فون آ گیا۔ ہیلو، اس کا لہجہ مرجھایا ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اگر مصروف ہیں تو میں پھر فون کر لوں؟ یزدانی نے غالباً اس کی بے توجہی محسوس کر لی تھی۔ نہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، وہ اب پہچان کر فوراً بولی تھی۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ بس ٹھیک، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے؟ یزدانی کے ٹھیک اندازے پر وہ حیران ہوئی، پھر سوچ کر بولی تھی، میں اصل میں شانی کو مس کر رہی ہوں۔ شانی؟ یہ کون ہے؟ یزدانی نے فوراً پوچھا تو وہ اندر ہی اندر محظوظ ہوئی۔ ہے ایک اسٹوپڈ لڑکا۔ اس اسٹوپڈ لڑکے سے آپ کا رشتہ یا تعلق پوچھ سکتا ہوں؟ یزدانی کا ٹھٹکنا وہ محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تو میں خود نہیں سمجھ پائی، وہ پاس تھا تو کوئی احساس نہیں تھا، دور چلا گیا ہے تو محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، مجھے فوراً اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ یزدانی الرٹ ہو گیا تھا۔ اگلا قدم؟ وہ قصداً انجان بنی۔ ہاں جلدی بتائیں، میں اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں؟ یزدانی نے عجلت ظاہر کی تو اس کا دل چاہا ابھی اسی وقت کہہ کر اسے مشکل میں ڈال دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولی، ابھی نہیں۔ کیوں؟ وہ جیسے اطمینان سے ہو گیا۔ ابھی مجھے خود کو ٹٹولنا ہے، اس کے بعد کچھ کہہ سکوں گی۔ اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، اس میں کتنا وقت لگے گا؟ پتہ نہیں، سال، مہینے، یا ہو سکتا ہے اگلا پل ہی مجھے خود پر آشکار کر دے۔ بہرحال آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ اگر زندگی ختم نہ ہو گئی تو 100 سال۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ بولی تھی۔ بس صرف 1 صدی؟ جواب نہیں آپ کا، لاجواب کر دیتی ہیں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور بس کچھ دیر کو ہی اس کی باتوں اور دل فریب لہجے کو دل پر محسوس کیا، پھر یکدم متنفر ہو کر جھنجھلانے لگی تھی۔ بیوقوف سمجھتا ہے مجھے، خود دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں بیوقوف بن رہی ہوں۔ اس نے سر جھٹکا، پھر زبردستی خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ اس شام وہ گھر لوٹی تو شرمین آئی ہوئی تھی اور اماں کے ساتھ سر جوڑے جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ اس نے ایک پل رک کر دیکھا، پھر ان کے سر پر جا کر زور سے بولی، غیبت ہو رہی ہے؟ ہائے؟ اماں اچھل پڑی، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ آج آفس چھوڑ آئی ہوں۔ وہ ہنسی، پھر شرمین سے پوچھنے لگی، تم کب آئی؟ کچھ دیر ہوئی اور آج میں یہی رہوں گی۔ شرمین نے خوش ہو کر بتایا تو اماں کی موجودگی کے باعث اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور چینج کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن کیونکہ اتوار تھا اس لیے اسے شرمین کے ساتھ اطمینان سے بیٹھنے اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور تنہائی ملتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا، آج عدیل نے تمہیں رہنے کی اجازت کیسے دے دی؟ بس موڈ اچھا تھا، میں نے پوچھا تو مان گئے۔ شرمین کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن ٹوکا بھی نہیں۔ اور ہاں سونی، شرمین اچانک کچھ یاد آنے پر کہنے لگی، ایک دن عدیل خود ہی اپنے دوست یزدانی کی کوئی بات کر رہے تھے، لیکن وہ تو شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، اور اس کی بیوی بھی ماشاءاللہ زندہ سلامت ہے۔ اچھا؟ اسے ہنسی آ گئی۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ بال بچوں والا ہو کر تمہیں فون کیوں کر رہا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ، تم نے عدیل کو تو نہیں بتایا؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، پاگل تھوڑی ہوں میں، وہ تو خود ہی کوئی بات کر رہے تھے تو یزدانی کے نام پر میں ٹھٹکی تھی، پھر اس کے بال بچوں کا سن کر تو میں اور پریشان ہو گئی کہ کہیں تم اس کے ساتھ سیریس نہ ہو جاؤ۔ ابھی بھی فون کرتا ہے؟ ہاں، اس نے صرف ہاں کہنے پر اکتفا کیا۔ بس ختم کرو یہ سلسلہ، میں نے تمہیں اس کی اصلیت بتا دی ہے، اور تم بھی اس پر جتا دو کہ اگر آئندہ اس نے تمہیں فون کیا تو تم اس کی بیوی کو بتا دو گی۔ شرمین جذباتی ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنی بیوی سے نہ بنتی ہو، بیچارہ مظلوم ہو۔ اس نے جان بوجھ کر شرمین کو اکسایا تھا۔ اف، بیچارہ، اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں یہی داستان سنائی ہے کہ اس کی بیوی پاگل ہے، بیمار ہے، اس کا خیال نہیں رکھتی۔ خبردار سونی، تم نے اس کی باتوں پر یقین کیا تو یہ مرد لڑکیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں۔ شرمین بڑک اٹھی تھی اور وہ انتہائی سادگی سے بولی، لیکن اس نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔
پھر تم نے کیسے کہا کہ اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی؟ شرمین اب بوکھلا گئی تھی۔ میں نے تو یوں ہی خیال ظاہر کیا تھا۔ خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو، اس نے کہا، لیکن شرمین کے اندر خود بدھ ہو رہی تھی۔ تم اس کے ساتھ سیریس تو نہیں ہو نا؟ اوفو، میں کسی کے ساتھ سیریس نہیں ہوں، وہ جھنجھلا گئی۔ اور تم خواہ پریشان مت ہو، یہ وہ یزدانی نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میرا مطلب ہے وہ تمہیں پرپوز کیوں نہیں کر رہا؟ شرمین کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ پتہ نہیں، وہ ٹال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو کھانا کھا لیں، پھر تمہاری شادی کی مووی دیکھیں گے۔ ہاں، اس میں یزدانی ہوگا، مجھے دکھانا، شرمین نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ جاتے جاتے رک گئی۔ مجھے کیا پتا کون ہے، تمہارے میاں کا دوست ہے، تم جانو، میں تو اپنے یزدانی کو جانتی ہوں۔ اپنے یزدانی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ سردی اپنے ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کی لہر بھی لے آئی تھی، اور گھر میں سب سے پہلے وہی لپیٹ میں آئی تھی۔ 2 دن سے بستر میں پڑی تھی۔ اماں بیچاری گھر کے کاموں کے ساتھ اس کی تیمارداری بھی کر رہی تھی، جو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی اب یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ وہ تو آفس چلی جاتی ہے، پیچھے سارے کام اماں ہی کو کرنے پڑتے ہیں، جبکہ نرمین کو صرف پڑھنے کی لگن تھی۔ اس کا ارادہ میڈیکل میں جانے کا تھا، جب ہی جی جان سے محنت کر رہی تھی۔ اماں بھی اسے گھریلو کاموں میں الجھاتی نہیں تھی۔ بہرحال 2 دن سے اماں کو پھرکی کی طرح گھومتے دیکھ کر اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے جاب چھوڑ کر گھر میں رہنا چاہیے۔ پھر جیسے فیصلہ کر کے مہینے کے بقیہ دن شمار کر رہی تھی کہ اماں ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اس کے پاس آ گئیں۔ شانی کا فون ہے، تم سے بات کرے گا۔ یاد آ گئی اسے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور فون سیٹ لے کر گود میں رکھ لیا۔ وہ بیچارہ تو فون کرتا رہتا ہے، تم ہی گھر پر نہیں ہوتی، اماں کہتے ہوئے چلی گئیں تو اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ چاند سا دولہا دے، پھر دودھو نہاؤ، پوتو پھولو۔ وہ حسب عادت شروع ہو گیا تھا۔ تم اپنی سناؤ، تمہیں مل گئی چاند سی دلہن؟ اس نے پوچھا تو وہ فوراً بولا، صرف دلہن کہو، کیونکہ میں نے چاند سی کی شرط نہیں رکھی۔ حیرت ہے؟ چھوڑو حیرت ویرت کو، یہ بتاؤ مجھے یاد کرتی ہو؟ وہ اسی لاؤبالی سے پوچھ رہا تھا جب ہی اس نے منع کر دیا۔ بالکل نہیں، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ خیر، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ پھر روانی سے شروع ہو گیا۔ پتہ ہے، ہل چلاتے ہوئے جب میری گائیں کہیں اڑتی ہے تب تم مجھے بہت یاد آتی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے گائیں سے ملا رہے ہو؟ اس نے دانت پیسے۔ نہیں، میری گائیں بہت خوبصورت ہے، گوری چٹی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سنہری سینگ، اور پتہ ہے میں نے اس کے پیٹ پر لال مہندی سے اس کا نام لکھ دیا ہے، سونی۔ شانی چیخنے کے ساتھ ہی اسے کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ کھانستے کھانستے بحال ہو گئی۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اماں پانی لے کر باغی آئیں اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ یا اللہ! 2 گھونٹ لے کر اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فون کی طرف اشارہ کر کے بولی، اسے ہٹائیں یہاں سے۔ بند ہو گیا کیا؟ اماں نے سیٹ اٹھا لیا اور ریسیور کان سے لگایا تو ادھر سے وہ بول رہا تھا، کیا ہو گیا سونی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بات کر رہا ہے۔ اماں نے ریسیور اسے دینا چاہا لیکن اس نے واپس دھکیل دیا۔ مجھے نہیں کرنی بات۔ ہاں بیٹا، سونی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں خود ہی اسے بات کرتے ہوئے چلی گئی تو وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے فضول بولنے کی عادت ہے، پھر بھی چڑھ کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے شانی کی تعریف کرنے لگی۔ اچھا لڑکا ہے، وہاں جا کر بھی نہیں بھولا، ورنہ آج کل کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ وہ ہر ہفتے فون کر کے سب کی خیر خیریت معلوم کرتا ہے۔ مجھے تو اپنے بچوں کی طرح لگنے لگا ہے۔ پتہ ہے ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ وہ جانتی تھی اماں پوری بات بتا کر رہیں گی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہو گئی۔ کہہ رہا تھا اس کی بہن کی شادی ہے اور ہمیں ضرور جانا ہے، وہ خود لینے آئے گا۔ بس رہنے دیں، اس نے سر جھٹکا۔ نہ بیٹا، وہ اتنے خلوص سے کہہ رہا تھا، پھر خود لینے آئے گا تو جانا ہی پڑے گا۔ اچھا ہے، اسی بہانے اس کا گھر بار رہن سہن دیکھ آئیں گے، اماں نے کہا تو وہ چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سوچ رہی ہوں لڑکا اچھا ہے، کیا پتہ بات بن جائے نرمین کی۔ نرمین؟ اس کا دل بیٹھنے لگا، آنکھیں اچانک خالی خالی ہو گئیں۔ ہاں، نرمین بھی تو بڑی ہو گئی ہے، اماں اپنی دھن میں بولی تھی، پھر ایک دم احساس ہونے پر کہنے لگی، لیکن اب میں پہلے تمہاری کروں گی۔
بے شک نرمین کی وہاں بات طے ہو جائے، لیکن اس کی شادی تمہارے بعد میں ہی کروں گی۔ چھوڑیں اماں، میری فکر چھوڑ دیں، مجھے نہیں کرنا شادی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر بولی تو اماں نے ٹوک دیا، نہ بیٹا، ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، جب نصیب کھلتا ہے تو سب کام آنن فانن ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اچھا ابھی تو آپ مجھے سونے دیں، کھانس کھانس کر سر میں درد ہونے لگا ہے۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ پہلے کچھ کھا لو، دلیا لا دو؟ اماں نے اٹھ کر پوچھا۔ نہیں، ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا، اٹھوں گی تو کھا لوں گی۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور جری میں سے اماں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر کروٹ بدل کر سونا چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر یزدانی کا نام دیکھ کر اس نے لائن کاٹ دی اور پھر وقفے وقفے سے یہی ہوتا رہا۔ وہ فون کرتا، ادھر یہ لائن کاٹ دیتی۔ آخر تنگ آ کر اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ آفس آئی تھی۔ اس کے ٹیبل پر اتنا کام جمع ہو گیا تھا کہ دوپہر تک اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوا۔ وہیں تھک گئی کیونکہ بیماری سے اٹھی تھی، اس لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب ہی کچھ دیر کے لیے کام بند کر کے چائے منگوا کر پینے لگی اور ابھی چائے ختم نہیں ہوئی تھی کہ یزدانی کا فون آ گیا۔ اس نے چائے کا آخری سپ لے کر موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کیا بات نہیں کرنا چاہتی؟ پورا ہفتہ صبح شام آپ کا نمبر ملاتا رہا ہوں، سیل کیوں آف کر رکھا تھا؟ یزدانی پہلی بار شاکی ہو کر اتنی لمبی بات کر گیا تھا۔ جواب میں وہ سکون سے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ او، اب کیسی ہے طبیعت؟ اس نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر پھر شروع ہو گیا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، پتہ ہے میں کتنا پریشان رہا ہوں، اندیشوں میں گر گیا تھا۔ کیسے اندیشے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جیسے محبت میں ہوتے ہیں۔ یزدانی کا لہجہ گمبھیر ہو گیا تھا، جس پر وہ جزبز ہونے لگی۔ بولی کچھ نہیں، تو قدرے رک کر وہ خود ہی کہنے لگا، آپ نے بھی تو اس روز ڈرا دیا تھا کسی اسٹوپڈ لڑکے کا ذکر کر کے۔ کیا نام بتایا تھا اس کا؟ ہاں، شانی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں شانی تو نہیں آ گیا۔ آ بھی جائے تو کیا، میرے لیے تو نہیں آئے گا، وہ بے اختیار کہہ گئی تھی۔ پھر میرا مطلب ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئے؟ یزدانی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں، اس بات کو چھوڑیں اور یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اچانک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ ارے، وہ ذرا سا ہنسا۔ آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو چاہتا ہوں، صرف آپ کو، اور ابھی تک پہلے مرحلے پر اس لیے اٹکا ہوا ہوں کہ آپ مزید پیش رفت کی اجازت نہیں دے رہی۔ شاید آپ دو کشتیوں میں سوار ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ میرا ہاتھ تھامیں یا شانی کا۔ یہی بات ہے نا؟ نہیں، مجھے آپ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں تھامنا، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے کہہ کر سیل آف کرنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، ایک منٹ، میں تو سمجھ گیا لیکن آپ خود کو نہیں سمجھ پا رہی یا قصداً جھٹلا رہی ہیں، لیکن سچائی کبھی نہیں چھپی رہتی، اور سچ یہ ہے کہ آپ شانی کو پسند کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئے۔ یزدانی نے اپنی بات ختم کرتے ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر بھی وہ کتنی دیر تک سیل کان سے لگائے بیٹھی رہی، پھر پیئن کے آنے پر چونکی۔ وہ خالی کپ لے کر جا رہا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے سیل کو گور کر دانت پیسے۔ شانی، شانی، میں شانی کو پسند کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے آئے۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اس کے بعد لاکھ چاہا کہ خود کو کام میں مصروف کر سکے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ ہر جگہ، ہر طرف، ہر صفحے پر وہ ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تب وہ ٹوٹ گئی۔ میں کیا کروں؟ اب میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اماں نے تو نرمین کا سوچ لیا ہے اور شاید یہ ٹھیک بھی ہے۔ میرا اس کا کیا جوڑ؟ وہ اچھی شکل و صورت کا ہینڈسم لڑکا ہے اور مجھ سے چھوٹا بھی۔ 1-2 سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر دیکھنے میں تو وہی بڑا لگتا ہے، لمبا چوڑا۔ اس کے اندر خود بدھ ہونے لگی۔ وہ جتنا اس کی نفی کرتی اسی قدر وہ حاوی ہو رہا تھا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس کے بعد پھر یزدانی کا فون نہیں آیا اور اسے انتظار بھی نہیں تھا۔
کیونکہ وہ بہت پہلے اسے جان گئی تھی اور اب یہ بھی جان لیا تھا کہ یزدانی اس سے دامن بچانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا جو اسے شانی کی صورت میں مل گیا تھا، یا شاید اس کا مقصد ہی اسے شانی کا احساس دلانا تھا۔ بہرحال وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسی روز سے جب سے اس نے یزدانی کی اصلیت جانی تھی، تب سے وہ اپنے آپ میں ہرٹ ہو رہی تھی، اور اس دوران کتنی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ آخر وہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اب مقصد سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر اماں نے شانی کے ساتھ نرمین کا نام نہ لیا ہوتا تب تو اس کے لیے اس سارے کھیل کا ڈراپ سین بے حد دلچسپ تھا، لیکن اب اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ اس شام وہ آفس سے لوٹی تو شرمین جانے کب سے آئی ہوئی تھی، جو اس وقت جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اس سے گلے ملتے ہی کہنے لگی، اچھا سونی، میں جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ ابھی تو میں آئی ہوں، اس نے کہا تو شرمین ہنس کر بولی، میں تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہوں اور ہمیں ابھی ایک اور جگہ جانا ہے، اس لیے رک نہیں سکتی۔ اچھا، خدا حافظ۔ شرمین عدیل کا اشارہ دیکھ کر جلدی سے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تو وہ یوں ہی اماں کو دیکھنے لگی۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو۔ اماں جانے کیوں نظریں چرا کر چل پڑی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی لیکن الجھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں سب لوگ واقعی مشکوک حرکتیں کرنے لگے ہیں یا میں بہت وہمی ہو گئی ہوں۔ وہ منہ دھونے سے کپڑے بدلنے تک یہی سوچتی رہی، پھر کھانے کے دوران کھوجتی ہوئی نظروں سے اماں اور ابا کو دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہیں پائی۔ البتہ یہ ضرور محسوس کیا کہ اماں خاصی عجلت میں تھی، اور اس عجلت سے جب وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اس نوکری نے تمہیں کسی جوگا نہیں رکھا، سب سے دور ہو گئی ہو۔ عزیز رشتہ داروں کو تو چھوڑو، گھر والوں کے ساتھ دو گھڑی بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے تمہارے پاس، اماں کہتے ہوئے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ شرمین کب آئی تھی؟ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں قصداً کچھ نہیں کہا۔ شام سے کچھ پہلے۔ میں نے کہا بھی رات کا کھانا کھا کر جانا، لیکن اب بیاہی لڑکیوں پر تو زور نہیں چلتا، میاں کی مرضی سے آتی جاتی ہیں۔ خیر، اپنے گھر میں خوش رہیں۔ اماں کچھ زیادہ بول رہی تھیں جب ہی وہ ٹھٹکی اور ان کے پاس آ بیٹھی۔ اپنے گھر میں تو خوش ہے نا شرمین؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، ابھی وہ تمہارے لیے آئی تھی۔ اماں اب اصل بات کی طرف آئیں۔ کہہ رہی تھی عدیل کا چچا زاد ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا اور اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں، بیوی دوسرے بچے کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھی۔ اگر تم… میں… وہ سناٹوں میں گر گئی۔ بیٹا، کنوارے لڑکوں کی ڈیمانڈز تم نے دیکھ لیں، کتنے رشتے آئے، خود چاہے کیسے بھی تھے۔ لڑکی خوبصورت اور کم عمر چاہیے، پھر مزید انتظار میں تو تمہاری عمر اور نکل جائے گی۔ اماں نرمی سے سمجھانے لگی تھی، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں بوجھ سمجھ کر اتار پھینکنا چاہتے ہیں، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہم ماں باپ ہمیشہ تو تمہارے سر پر نہیں بیٹھے رہیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے سامنے اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو ہم بھی قبر میں اطمینان سے جا سوئیں گے۔ کیا واقعی مجھے رنڈوے 2 بچوں کے باپ کے پلے باندھ کر آپ اطمینان سے سو جائیں گی؟ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ تو بیٹا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا میں کہاں سے لاؤں؟ اماں نے کہا تو وہ بری طرح بکھر گئی۔ میں کچھ نہیں چاہتی، کب میں نے آپ سے کچھ چاہا؟ اپنی کم روئی اور کم نصیبی کا شکوہ میں نے آپ سے تو کبھی بھی نہیں کیا۔ جواباً مجھے ریجیکٹ کر گیا۔ میں نے تو کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسا میں چاہتی ہوں، میں کیسا بھی نہیں چاہتی۔ آپ اپنے اطمینان کے لیے مجھے سولی چڑھانے کا نہ سوچیں، چھوڑ دیں میری فکر۔ کیسے چھوڑ دوں؟ کیا تم میری اولاد نہیں ہو؟ تمہارے لیے تو میں سب سے زیادہ سوچتی ہوں۔ اماں آبدیدہ ہو گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں کوئی بچی نہیں ہوں، ایم اے پاس فر انگریزی بولنے والی آپ کی لائف ایک بیٹی ہوں، اور اب آپ مجھے بیٹی نہیں بیٹا سمجھے۔ اماں کے آنسوؤں سے وہ فوراً پگھل کر ان کی دل جوئی کرنے لگی تھی۔ اور یہ ابھی سے آپ کو مرنے کی کیا فکر ہو گئی؟ جلدی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ نے نواسے نواسیوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ اللہ دکھائے، ضرور دکھائے گا۔ اور ہاں اماں،
وہ شانی نہیں آیا؟ آپ نے بتایا تھا وہ بہن کی شادی کا بلاوا دینے آنے والا تھا۔ اس نے اماں کا دھیان بٹانے کی خاطر موضوع ہی بدل دیا۔ ہاں، آج دن میں اس کا فون آیا تھا، پر لائنوں میں ایسی گڑبڑ تھی کہ اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے اپنے آنے کا بتا رہا ہو۔ اماں نے بتا کر خیال بھی ظاہر کیا تو وہ پوچھنے لگی، میں فون کر لوں اسے؟ کر لو، ہمیشہ وہی کرتا ہے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمبر کیا ہے اس کا؟ وہی ڈائری میں لکھا ہوگا، اماں نے بتایا تو وہ ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ ڈائری بھی لے کر واپس کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے نمبر ملائے تو دوسری طرف کسی لڑکی کی آواز تھی۔ مجھے شانی سے بات کرنا ہے، اس نے فوراً کہہ دیا۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی خاصے سلجھے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں سونی ہوں، اس نے بتایا تو ادھر وہ بہت مشتاق ہوئی۔ ہائے، آپ سونی ہیں؟ بھائی آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اور پتہ ہے، اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جیسے اسے ریسیور چھینا گیا تھا۔ پھر شانی کی آواز آئی، ہیلو، کیسے ہو؟ اس کی آواز میں آپ ہی آپ دھڑکنوں کی لے شامل ہو گئی تھی، اور شانی کا وہی پرانا انداز تھا۔ گاؤں کی آب و ہوا نے بہت اچھا اثر ڈالا ہے، بہت خوبصورت ہو گیا ہوں، دیکھو گی تو انگلیاں کاٹ ڈالو گی اپنی۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسی، مذاق نہیں کر رہا۔ خیر تم بتاؤ آج کیسے میری یاد آ گئی؟ اس نے پوچھا تو وہ سہولت سے کہنے لگی، وہ ابھی اماں نے بتایا تھا کہ دن میں تمہارا فون آیا تھا، لیکن ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے تمہیں فون کرنے کو کہا تو میں نے کر دیا، اماں کے کہنے سے۔ تمہیں کبھی خیال نہیں آتا میرا؟ وہ اس کی بات سے بد دل ہو کر بولا۔ آتا ہے، اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا۔ بس جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور بات کرو۔ اور کیا بات؟ یزدانی کا بتاؤ، معاملہ کہاں تک پہنچا؟ یار جلدی کرو، مجھے تمہاری شادی میں بنگڑا ڈالنا ہے، اس نے کہا تو وہ ہنس کر بولی، اب صرف تمہارے بنگڑے کی خاطر تو میں شادی نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ میں نے یزدانی کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا، اس نے کہا تو وہ احتجاجاً چیخا، کیوں؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں خود کو غیر اہم نہ سمجھوں، اس لیے اب وہ میرے معیار پر پورا نہیں آتا۔ کس لحاظ سے؟ وہ اپنے آپ خائف ہو گیا تھا۔ ہر لحاظ سے، تعلیم، شکل و صورت، پرسنالٹی، کسی لحاظ سے بھی تو وہ اٹریکٹیو نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا دھیان اس کی طرف رکھ کر بول رہی تھی۔ تم ملی ہو اس سے؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ بہت اصرار کر رہا تھا، پھر میں نے بھی سوچا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر ڈالوں۔ یوں اس سے ملنے کے بعد میں نے منع کر دیا۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا، وہ الجھ کر بولا، مجھے یقین نہیں آیا۔ چلو جب تمہیں یقین آ جائے تب بتا دینا، پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا اور اس کی کیفیت سوچتے ہوئے ہنسی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے واشنگ مشین لگا لی اور گھر بھر کے کپڑوں کے علاوہ چادریں اور پردے بھی اتار لیے تھے۔ اماں منع کرتی رہ گئیں، ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، آرام کر لو، لیکن وہ نہیں مانی۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ کچن بھی دیکھتی رہی تھی۔ یوں کھانا بھی وقت پر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمبی تان کر سو گئی تھی۔ پھر شام سے کچھ پہلے شرمین نے اسے اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں چائے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور کپ لیتے ہوئے بولی، یہ تم کس کام سے لگ گئیں؟ چائے بنانا تو کوئی کام نہیں ہے، شرمین نے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ پوچھنے لگی، رہو گی یا ہمیشہ کی طرح جلدی میں آئی ہو؟ جلدی میں تو نہیں آئی، لیکن رہوں گی بھی نہیں۔ تم سناؤ، آج بڑی دھلائیاں کر لیں، پردے وردے سب؟ ہاں، عید بھی تو آ رہی ہے، اس نے کہہ کر چائے کا گھونٹ بھرا، پھر شرمین کو گم گم کی حالت میں دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، تم پچھلی بار عدیل کے کسی رشتہ دار کا پرپوزل لائی تھی، مجھے اماں نے بتایا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ شرمین نے فوراً پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے سوچا تو وہاں جاتا ہے جہاں کوئی گنجائش ہو، اور میں نے تو اسی وقت اماں کو منع کر دیا تھا۔ کیا اماں نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ بہت سکون سے بول رہی تھی۔ میں نے اماں سے نہیں پوچھا، لیکن تم نے منع کیوں کیا؟ شرمین کو اس کا صاف جواب پسند نہیں آیا۔ کیونکہ مجھے کسی رنوے سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اب بھی آرام سے تھی۔ ایک یہی عیب ہے ان میں، باقی ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ تم ایسا کرو، ایک بار انہیں دیکھ لو، بلکہ میں ملوا بھی سکتی ہوں۔
اس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ شرمین نے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ میں انکار کر چکی ہوں شرمین، اور اب تم خواہ مجھ پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے جیٹھ جی کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو شرمین جز بز ہو کر بولی، تم غلطی کر رہی ہو۔ اگر تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہوں اور مجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا تو نہ ملے، میں کسی ایرے غیرے کو بھی قبول نہیں کروں گی، سمجھی تم؟ اس نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کوئی ایرے غیرے نہیں ہے سونی۔ شرمین زچ ہوئی تھی۔ سنو، اگر تم پر عدیل یا اس کے گھر والوں کی طرف سے دباؤ ہے تو بتاؤ، میں خود عدیل سے بات کر لیتی ہوں۔ اس نے شرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ نظریں چرا کر بولی، نہیں، وہ کیوں دباؤ ڈالیں گے؟ میں نے خود ہی سوچا، پھر عدیل سے کہہ دیا۔ تو اب یہ بھی کہہ دو کہ میں نے صاف منع کر دیا۔ وہ شرمین کی مجبوری سمجھنے کے باوجود اپنی بات سے نہیں ہٹی۔ تمہاری مرضی، لیکن یہ سوچ لینا کہ کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے گا۔ شرمین کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ تعصب سے اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ اسے واقعی میں افسوس بلکہ دکھ ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے ہی اسے غیر اہم سمجھ کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ کیا صورت شکل ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کیا قسمتیں بھی صورتیں دیکھ کر لکھی جاتی ہیں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو سب اچھی صورتوں والے قسمت کے دنی ہوتے۔ پتہ نہیں دن، دولت اور حسن کو ہی قسمت کیوں سمجھ لیا گیا ہے۔ میں تو یہ سب نہیں چاہتی، مجھے تو محبت کی تمنا ہے، صرف محبت۔ اور اماں شرمین اس میں بھی مجھے ڈنڈی مارنا چاہتی ہیں کہ میں اس رنڈوے سے شادی کر لوں جس کا دل پہلے ہی خالی ہو چکا ہے، اور اگر نہیں تب بھی مرنے والے کی محبت اور یاد کو تو ضرور اس نے ایک کونے میں مقفل کر دیا ہوگا، اور میں بقیہ ساری زندگی وہ قفل کھولنے میں گزار دوں۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ملتی، نہ ملے، میں محبت کی جنگ نہیں لڑوں گی۔ اس کا ذہن مسلسل انہی سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا جب ہی وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح اماں سے خواہ الجھ پڑی تھی اور بغیر ناشتہ کیے چلی آئی، اور ابھی لنچ بریک میں جب اس کی کولیگ نے بلایا تو اسے بھی منع کر دیا، حالانکہ بھوک لگ رہی تھی لیکن کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی جھنجھلاہٹ اور بے بسی کا شکار تھی۔ بڑی مشکل سے کچھ ضروری کام نپٹائے، پھر 2-3 روز کی چھٹی لینے کا سوچ کر اسی وقت درخواست لکھنے بیٹھ گئی، لیکن یہ کام بھی ادھورا رہ گیا کہ کوئی ٹیبل کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، ایکسکیوز می، مجھے مس سونی سے ملنا ہے۔ جی؟ اسے پوری گردن اونچی کرنا پڑی تھی۔ آپ مس سونی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی، وہ یہی سمجھی کوئی کلائنٹ ہے، جب ہی بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ او تھینک یو۔ وہ بیٹھ گیا، تب کہنے لگا، میرا نام بلال ہے، میں عدیل کا فرسٹ کزن ہوں، اور آپ غالباً شرمین کی بہن۔ جی۔ وہ یکدم ٹھٹکی تھی۔ مجھ سے شرمین نے کہا کہ میں آپ سے مل لوں، اس نے یقیناً آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے انداز سے بے حد سلجھا ہوا اور مہذب لگ رہا تھا۔ جب ہی وہ مشکل میں پڑ گئی کہ ایسے شخص کو چاہنے کے باوجود فوراً 2 ٹوک جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، جبکہ شرمین پر اب اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس شخص کو کیوں بھیجا۔ جی، شاید بتایا تو تھا، وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ مزید کچھ جاننا چاہیں تو آپ براہ راست مجھ سے میرے بارے میں پوچھ سکتی ہیں، اس نے کہا تو وہ جزبز سی ہو کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے شرمین نے سب بتا دیا ہے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ او سوری، شرمین کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گی۔ تو میں کب تک امید رکھوں؟ آپ کو سوچنے اور فیصلہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ نہیں، میں شرمین کو بتا دوں گی۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے جوار باٹھے پر بے مشکل قابو پایا تھا۔ اوکے، مجھے اجازت۔ اس کا پرتکلف انداز زیر کرنے والا تھا۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اٹھنے سے جانے تک اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ شرمین نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک صرف رنڈوے ہونے کا عیب ہے، باقی ہر لحاظ سے بہت اٹریکٹیو ہے۔ پھر اسے یقین تھا کہ دیکھنے کے بعد وہ انکار نہیں کرے گی۔ جب ہی اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے بلال کو بھیج دیا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے،
وہ اچانک جھنجھلا گئی اور اسی وقت شرمین کو فون کر ڈالا۔ پھر اس کی آواز سنتے ہی بغیر سلام دعا کے شروع ہو گئی۔ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے شرمین۔ جب میں تمہارے جیٹ کے لیے منع کر چکی تھی تو پھر تم نے ان سے غلط بیانی کیوں کی؟ یہ کیوں کہا کہ میں ان سے ملنے کے بعد فیصلہ کر سکتی ہوں؟ فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا۔ تو کیا بلال بھائی آئے تھے تمہارے پاس؟ شرمین پر اس کے بگڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا شوق سے پوچھا تو وہ اور چڑ گئی۔ ہاں آئے تھے اور میں نے بے عزت کر کے بھگا دیا انہیں۔ ہائے نہیں سونی، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ شرمین ڈر گئی۔ کر سکتی ہوں، اب اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو یہی کروں گی، سمجھی تم؟ اس نے فون پٹخ دیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے اور اس دوران شرمین دوبارہ آئی تھی، لیکن اس سے بلال کا ذکر نہیں کیا، جس سے وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن اماں مطمئن نہیں تھی، بلکہ انہیں اس پر شدید غصہ تھا، جو بات بے بات ظاہر بھی ہو رہا تھا۔ نہ یہ خیال کرتی کہ وہ آفس جا رہی ہے، نہ یہ احساس کہ وہ آفس سے تھکی ہاری آئی ہے، جو منہ میں آتا کہہ جاتی۔ کسی وقت اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہتا، اس وقت وہ بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اگر میری شادی نہیں ہو رہی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور شادی نہ ہونا کوئی گناہ، کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اماں زبردستی مجھے مجرم بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں نہیں کروں گی شادی، کبھی نہیں۔ سوچتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ اسٹاپ کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ نہ ہی ٹریفک کا شور اس پر اثر انداز ہو رہا تھا اور نہ اس پر پھیلائی طریقے کا احساس تھا۔ بہت دل گرفتہ سی بس اپنے قدموں کے آگے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور گاڑی کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر ادھر؟ میں ادھر ہوں۔ اس آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شانی بیٹھا اسے متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ حیران کھڑی تھی۔ بھئی میں ہی ہوں شانی، میرا بھوت نہیں ہے جو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو، جلدی بیٹھو۔ شانی نے اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہا۔ تب بھی پہلے اس نے اطراف کا جائزہ لیا، پھر بیٹھ گئی۔ کہاں جا رہی تھی؟ شانی نے گاڑی بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ گھر۔ وہ ابھی تک اپنی سوچوں کے زیر اثر تھی۔ پیدل؟ شانی نے بے پناہ حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، اسٹاپ سے وین مل جاتی۔ خیر تم سناؤ، کیسے ہو؟ کب آئے؟ اتنی دور پیدل چلنے کے بعد اس کے لہجے میں بھی تھکن اتر آئی تھی۔ مجھے آئے 3-4 دن ہو گئے ہیں۔ میں اصل میں گاڑی لینے آیا تھا، آج ملی ہے تو رجسٹریشن وغیرہ کروا کر اب تمہاری طرف جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم یہی مل گئی۔ چلو پہلے تمہیں پرتکلف ریفریشمنٹ۔ نہیں، وہ فوراً بولی۔ بہت دیر ہو گئی، اماں پریشان ہو جاتی ہیں، بس سیدھے گھر چلو۔ اماں کی پریشانی کا خیال ہے تو میں انہیں فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل نکال کر اس کے گھر کا نمبر ملا دیا اور اس کی ایک نہیں سنی۔ اماں سے بات کرنے کے بعد اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ سر جھٹک کر بولی، عجیب ہو تم، ہمیشہ تمہیں یہی گلا رہا ہے۔ کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں تمہارے جیسا بن جاؤں، لیکن… اس نے کندھے اچکا کر بات پوری کی، پھر کتنی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد پوچھنے لگا، سنو تم بدل گئی ہو یا مجھے بدلی لگ رہی ہو؟ تمہیں کس لحاظ سے بدلی ہوئی لگ رہی ہوں؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ اتنی سنجیدہ تو نہیں تھی اور ابھی تو رنجیدہ بھی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے بیک ویو مرر میں اس پر سوالیہ نظر ڈالی۔ میں نہ سنجیدہ ہوں نہ رنجیدہ، سارا دن آفس میں مغز ماری کے بعد اب گھر جا کر ہی فریش ہو سکتی ہوں، لیکن تم جس رفتار سے گاڑی چلا رہے ہو تو شاید صبح تک ہم گھر پہنچ سکے۔ اس نے کہا تو وہ سپیڈ بڑھا کر چند منٹوں میں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ رکا۔ وہ بغیر کچھ کہے اتر کر اس کے ساتھ اندر آ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اس کی ایک نہیں سنے گا۔ مینیو پر بھی شانی نے اپنی مرضی سے نشان لگائے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تب وہ پوچھنے لگی، ابھی مزید رکو گے یا جلدی واپسی کا پروگرام ہے؟ کچھ دن رہوں گا، 1-2 اور کام ہیں وہ کر کے جاؤں گا، دعا کرو میرے کام جلدی ہو جائیں۔ اللہ مالک ہے۔ ویسے تم گاؤں میں کیسے رہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کراچی جیسے شہر میں رہ کر اب وہاں تمہیں عجیب سا نہیں لگتا؟ وہ اپنی ذات کو موضوع نہیں بننے دینا چاہتی تھی، اس لیے بات یوں شروع کی۔ نہیں، مجھے یہاں عجیب لگتا تھا، اتنی افراتفری کے سانس لینا مشکل، پھر کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں، سب اپنے آپ میں مگن۔ وہاں ایسا نہیں ہے،
سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. صبح گھر سے نکلو تو ہر دوسرے قدم پر کوئی نہ کوئی گلے ملتا ہے، اور یہاں ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں. آخر میں وہ ذرا سا ہنسا تھا. بڑے شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی. ہاں، سب کا اپنا مزاج ہے. تم اگر وہاں جاؤ تو شاید تمہیں وہاں اچھا نہ لگے، اس نے کہا. تب ہی ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ گیا تو اتنے لوازمات دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. شانی، یہ اتنا کچھ کون کھائے گا؟ جتنا کھا سکے، باقی پیک کروا لیں گے. لو، پہلے تو میری نئی گاڑی کی خوشی میں مٹھائی کھاؤ. اس نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی تو وہ چمچے سے منہ میں رکھ کر بولی، مبارک ہو. پھر بظاہر معصومیت سے پوچھنے لگی، گاڑی سے بھی ہل چلاؤ گے کیا؟ کبھی سنا بھی ہے گاڑی سے ہل چلانے کا؟ وہ اچھلا. نہیں، اور میں نے تو یہ بھی نہیں سنا تھا کہ MSc پاس ہاتھوں سے ہل چلانے سے MSc بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ کہہ کر ہنسنے لگی. شکر تم ہنسی تو، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کوئی روگ پال لیا ہے تم نے، اور اب بقیہ ساری زندگی تمہاری روتی ہوئی شکل دیکھنا پڑے گی. اس نے گہری سانس کھینچ کر کہا تو اس کی دوسری بات پر وہ چونکی، لیکن اس کا چہرہ بالکل سادہ تھا، جیسے روانی میں کہہ گیا ہو. تب وہ ٹائم دیکھ کر بولی، چلو شانی، بہت دیر ہو گئی ہے. پہلے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہارے دل پر، ذہن پر کیا بوجھ ہے؟ دیکھو، جٹلانا مت. وہ اس کی بات یکسر انسنی کر کے بہت سنجیدگی سے اس کا محاسبہ کرنے لگا. ابھی سڑک کنارے تم یوں چل رہی تھی جیسے دنیا سے دور چلی جانا چاہتی ہو، اور ایسا تو تب ہوتا ہے جب دل کچی کچی ہو رہا ہو. بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. پتہ نہیں تمہیں ایسا کیوں لگا، ورنہ میرے دل اور ذہن پر کوئی بوجھ نہیں. ہاں، البتہ ایک سوچ ضرور تھی، کہو تو بتا دوں. اس کے برعکس وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر آخر میں مسکرائی بھی تھی. بتاؤ. وہ اندر سے جھنجھلایا تھا کہ وہ اس پر گرفت کرنے میں ناکام کیوں ہو جاتا ہے. میں ایک پرپوزل کے بارے میں سوچ رہی تھی. شرمین کے سسرال سے آیا. اسے فوری طور پر یہی بات سوجی اور وہ بے چین ہو گیا. پھر کیا سوچا؟ کس نتیجے پر پہنچی؟ شاید کسی نتیجے پر پہنچ جاتی، لیکن درمیان میں تم آ گئے. اب خدا کے لیے چلو، مجھے کل آفس بھی جانا ہے. وہ پھر بات بدل گئی. تو جلدی سوؤں گی تو جلدی اٹھوں گی. اب میری یہی روٹین ہے. وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. تم چلو، میں یہ سب پیک کروا کے آتا ہوں. وہ کچھ ناراضی سے بولا تو وہ جلدی سے آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی. پھر واپسی کے راستے میں وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگا. ہل چلانے والی بات میں نے مذاق میں کہی تھی. ویسے ہماری تھوڑی بہت زمین ہے جس پر سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، اور مجھے کاشتکاری کا شوق بھی ہے، لیکن ہمارا اصل بزنس کھاد اور میڈیسن کا ہے. ہم پورے ملک میں کھاد سپلائی کرتے ہیں، اور آئندہ 2-3 سالوں میں ایکسپورٹ بھی کرنے لگیں گے. اور میرے فادر کی میڈیسن فارم ہے، میں آج کل وہیں کام کر رہا ہوں. وہ تفصیل سے بتا رہا تھا اور ایک وہی بات نہیں کہی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی. شانی نے اس سے کہا تھا کہ آج وہ اسے آفس سے پک کر لے گا، لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا اور وقت سے پہلے گھر آ گئی، جس پر اماں تشویش سے پوچھنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی اماں، آج کچھ زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے جلدی آ گئی. وہ اماں کو اطمینان دلا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ابھی چینج کرنے کے لیے کپڑے نکالے تھے کہ اماں آ کر کہنے لگی، سنو، آج دن میں شانی آیا تھا. بتا رہا تھا 1-2 دن میں اس کے اماں ابا بھی آنے والے ہیں. تمہیں اس نے کچھ بتایا کہ اس سلسلے میں آ رہے ہیں؟ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا تو اماں سوچتے ہوئے بولی، شاید رشتے کی بات کریں. اماں، یوں ہی نہ کسی سے امید باندھ لے، ہو سکتا ہے جن کے ہاں وہ ٹھہرا انہیں کی کوئی لڑکی ہو. اس نے دھیرج سے ٹوک کر کہا تو اماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے شانی کا ارادہ اسی گھر کا لگ رہا ہے. آپ سے کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ڈرنے لگا، جیسے صبح خرام جولے میں آن گرا ہو. براہ راست تو کچھ نہیں کہا. میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ اس کے ماں باپ خاص اسی مقصد سے آ رہے ہیں. اب دیکھو کس کی قسمت کھلتی ہے، تمہاری یا نرمین کی. اماں آرام سے قسمت کو الزام دے کر خود بڑی الزمہ ہو گئی تھی اور اس کے لیے مزید ان کے سامنے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا. فوراً واش روم میں بند ہو گئی. پہلے کپڑے بدلے، پھر واش بیسن کا نل پورا کھول دیا
اور منہ پر چھپاکے مارنے لگی۔ خود اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آنسو پانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں سے چہرے کا پانی گراتی ہوئی واش روم سے نکلی تو شانی بڑے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، بڑی دغا باز ہو، مجھے ٹائم دے کر خود بھاگ اٹھی۔ پتہ ہے میں آدھا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا، پھر آفس جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا تم جا چکی ہو۔ میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ سوری، انتظار احمق لوگ کرتے ہیں۔ پھر تو میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ٹھہرا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اس نے بے اختیار اسے دیکھا تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، تم رو رہی تھی؟ نہیں، اس نے کوشش سے خود کو نظریں چرانے سے روکا تھا۔ تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ شانی کو گئے دنوں کی بات یاد آئی اور اسے بھی۔ آنکھوں کی لالی صرف رونے کو تو ظاہر نہیں کرتی، اچانک بہت زیادہ خوشی ملنے سے بھی آنکھوں میں لالی اتر آتی ہے۔ ویسے ابھی میری آنکھوں میں صابن چلا گیا تھا۔ اس نے آخر میں بات اڑائی تو وہ اس پر نظریں جما کر بولا، سنو، تم کیوں چھپاتی ہو خود کو؟ مجھے یزدانی نے سب بتا دیا ہے۔ یزدانی؟ وہ ہنسی۔ ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا یہ بتانے کہ تم مجھے بہت مس کرتی ہو اور تم نے میری وجہ سے ہی اسے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ تم؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کسی غیر مرئی طاقت نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ البتہ آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے جس سے وہ یہی سمجھا کہ شاید شدید غصے کے باعث بول نہیں پا رہی۔ غصے میں تم؟ خیر چھوڑو یہ تعریف بعد میں، پہلے میں اپنی بات پوری کروں گا۔ ہاں، تو مجھے یزدانی نے سب بتا دیا، جب ہی تو میں بھاگا چلا آیا، یہ بتانے کہ میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، اور اب سے نہیں، بہت پہلے سے، کیونکہ میری نظروں میں تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ تمہارے دل کے شفاف آئینے نے تمہیں وہ حسن عطا کیا ہے جس سے شاید تم بھی بے خبر ہو۔ سن رہی ہو نا؟ وہ سن رہی تھی اور اب قوت گویائی بھی لوٹ آئی تھی، لیکن قصداً خاموش تھی اور وہ پھر گویا ہوا۔ تمہارے سامنے میں خود کو بونا محسوس کرتا ہوں، لیکن میری محبت بونی نہیں ہے۔ ہزارہ رنگ ہیں اس میں، اور صرف تمہارے لیے۔ یقین نہ آئے تو میرے اندر جھانک کر دیکھو، دل کے ہر کونے، ہر راہداری میں تمہیں اپنی پکار سنائی دے گی۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں؟ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بولی، لیکن تم ضرور کچھ کہو۔ وہ بےتاب ہوا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بے بسی ظاہر کرتے ہوئے بولی، نہیں شانی، میں شاید نہ کہہ سکوں، یا شاید تم نہ سمجھ سکو۔ بس اتنا سن لو کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ مجھے محبت کی جنگ نہیں لڑنا پڑی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تو وہ یوں مسکرائی جیسے تم صدا کے کوڑ مغز ہو، اور وہ سمجھ کر جھنجھلایا۔ صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتی کہ تم میری محبت پر ایمان لے آئی ہو، اور وہ تو تمہیں لانا ہی تھا، کیونکہ اس ساری دنیا میں تمہیں جاننے والا ایک صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہوتا تو میں… بس، اس نے اسے کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر لیا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور پہلے جھانک کر اسے دیکھا وہ برآمدے میں کھڑی اماں سے جانے کیا کہہ رہا تھا۔ عادت کے مطابق نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ تب اسے خاموش کرانے کے لیے اس نے اپنے موبائل پر یزدانی کا نمبر پش کر دیا، اور اگلے پل اسے بکھلا کر باہر بھاگتے دیکھ کر بے ساختہ ہنسی، پھر موبائل کان سے لگا کر بولی، تھینک یو یزدانی، آپ کی وجہ سے میں نے اپنی محبت پالی، وہ اسٹوپڈ لڑکا آ گیا ہے میرے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سیل آف کر دیا اور مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کی مست تھی کہ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی کہ ایک رات جب اس نے یزدانی کو فون کیا تھا تو ادھر وہ نیند میں بولا تھا، کون ہے یار، صبح بات کرنا، اور اچھا ہوا وہ نیند میں تھا، جبھی تو وہ پہچان گئی تھی کہ وہ شانی ہے، جو غالباً اس کے دل کا احوال جاننے کے لیے یزدانی کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور ابھی جب اس نے یزدانی کا نمبر پش کیا تھا تو اس کی جیب میں موبائل بجنے لگا تھا، جب ہی وہ بکھلا کر باہر بھاگا تھا کہ کہیں وہ سن نہ لے، اور اس نے سنا تو نہیں، بس کہہ دیا جو کہنا تھا۔